الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین. مارچ 2020. جی 2020 ہی ہے نا, 21 نہیں ہوا ابھی. اچھا. یہ جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی صفات کو ہائی لائٹ کیا ان آیتوں میں, وہ کئی ہفتوں سے چل رہی ہیں. آج دو آخری صفات بیان کر کے پھر آئندہ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. برے لوگوں کی صفات ہیں جن کو فالو نہیں کرنا. ایک صفت جھوٹی قسمیں کثرت سے اٹھاتے ہیں, کمتر ہیں, پست حرکتوں کی وجہ سے پست ہوتے ہیں. کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم, تانے دیتے ہیں. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اصلاح کی کوشش کریں, تانے نہ دیا کر. مشاء بنمیم, چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں. چغلی کسے کہتے ہیں؟ افسران بالا کو کسی کی برائی کرنا, شکایت کرنا, مقصد فساد مچانا ہو, اپنی پوزیشن بلند کرنا, دوسرے کی پوزیشن گھٹانا. شکایتی ٹٹو ہوتا ہے نا ہر دفتر میں, ہوتے ہیں نا ہر دفتر میں. بچوں میں بھی ہوتا ہے, ایک چغل خور ہوتا ہے, وہ ہر وقت امی کو چغلیاں لگا رہا ہوتا ہے. امی یہ کر رہا تھا, امی یہ کر رہا تھا, امی دیکھا میں نے اس کو یہ کر رہا تھا. تو ہر قوم میں اس طرح کے لوگ, ہر طبقے میں اس طرح کے لوگ ہوتے, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, یہ فساد مچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک قبر کے قریب سے گزرے, دو قبریں تھیں. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. وما يعذبان من کبیر, فرمایا ایسا گناہ نہیں ہے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں. ایسا گناہ جو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. دیکھو کبھی صغیرہ گناہ کی بیس پر اللہ آگ کا عذاب نہیں دیتے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا, بڑے گناہ کی بیس پہ نہیں, چھوٹے گناہ, یعنی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, تو مطلب یہ ہے کہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں, لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. تبھی آگے حدیث میں آیا خبردار یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں. تو بعض دفعہ ہم کسی گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑا ہوتا ہے. ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو, یقیناً یہ بڑا گناہ ہے. ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو, یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو, یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. شرک کرنا, والدین کو اذیت پہنچانا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہیں تو بڑے مگر سمجھے جاتے ہیں چھوٹے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھا کرتے تھے. ان میں ایک فرمایا, ایک ان میں پیشاب سے نہیں بچتے تھے. پیشاب سے احتیاط, اسلام میں طہارت کی بہت ویلیو ہے. کہیں بھی کھڑے ہو کر دھار مار دی اور چھینٹیں پڑ رہی ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے. میں نے بار بار اس پر بیان کیا نا کہ اسلام کی صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے. اکثر غیر مسلموں کی صفائی باہر سے. باہر زیادہ صاف, انٹیریئر جتنا اندر جائیں گے نا اتنا گندا ہوتا چلا جائے گا معاملہ. سب نہیں, عمومی طور پر ایک بات کر رہا ہوں. اسلام کہہ رہا ہے انٹیریئر بہت زیادہ صاف ہوگا. سب سے پہلے حلال کھاؤ, گند کھاؤ نہیں, کتے بلی کھانے کی اجازت نہیں ہے. نشے کی چیزیں حرام کر دی, شراب ناپاک قرار دی. کپڑے پہ لگے نماز نہیں ہوگی شراب, اگر اندر کیسے اتار سکتے ہو بھائی, اس میں بدبو ہے. بدبودار چیزیں پاک ہوتی ہیں کہ ناپاک؟ اندر نہیں اتار سکتے. گند ہے, گند. خون نہیں پی سکتے. ایسے قوم بھی ہے نا, میں نے وہاں تنزانیہ میں ایک جنگلی لوگوں کی ویڈیو بنائی تھی جو خون پیتے ہیں جانور کا. عجیب ان کے چہروں میں وحشت. تو خون نہیں پی سکتے, یہ گند ہے. آپ کھاؤ اچھی پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزوں کی جہاں تک بات آئی ہے نا, دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاکیزہ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں طیب. طیب کا معنی پاکی, یعنی پاکی سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کریں, جو خواتین اوپر بیان سن رہی ہیں بچوں کو کنٹرول کریں. تو یار عادل بھائی آپ جا کے ذرا کنٹرول کریں, بچوں کو شور کر رہے ہیں.
یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن درمیان میں تھوڑی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. ہم لوگ جو خوراکیں کھاتے ہیں نا وہ ہے حلال پاکیزہ, روٹی ہے, چاول ہے, آلو ہے, چپس ہے, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, رول ہیں, پراٹھے ہیں, صحیح ہے نا, گھی ہے, یہ کیا ہے؟ حلال چیزیں. یہ کھائیں گے طاقت آئے گی, نارمل زندگی گزاریں گے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے پیدا کی ہیں جو آپ کو بالکل نکھار کے رکھ دیں گی, یعنی اس سے جو خون بنتا ہے نا بڑا خاندانی قسم کا بنتا ہے خون, آپ کے چہرے پہ چمک پیدا ہو جائے گی, آپ ہٹو بچوں ہو جاؤ گے. اور میں کیسے ڈیفائن کروں سمجھ میں نہیں آ رہا نا, صحیح ہے نا. وہ ہے زیتون, انجیر اور شہد, دودھ, کھجور. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. دودھ وہ نہیں جو بھینس سے نکالا, انجیکشن لگا ہوا, پھر اس نے گوالے نے اپنا دودھ بھی ملایا اس میں, یعنی جو اس کے پاس پاؤڈر واڈر اویلیبل تھا, پھر اس کو آپ نے بوائل کیا, پھر فریج میں رکھ دیا. 3 دن بعد اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا, یعنی اس کا فارمولا ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے, دودھ کا ایک ڈاکٹروں کی نظر میں فارمولا ہوتا ہے. دودھ جب فریز ہوتا ہے نا تو باندی پن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. تو دودھ کے صحیح فائدے اٹھانے ہیں نا, بالکل ہٹو بچوں قسم کا دودھ پینا ہے, تو ادھر جانور کے تھن سے دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. یہ والا دودھ آپ چند دن پی کے دیکھیں, اپنی صحت دیکھنا, اپنا پیٹ کا سسٹم دیکھنا, آپ ایسیڈیٹی ختم اور زبردست ہٹو بچوں کام ہو جائے گا آپ کا. ہم تو پیتے ہیں فریج کا یا بوائل کر کر کے, ملائی اس کی الگ ہو جاتی ہے, اس کی جو قدرتی جو اس کی جو ترکیب ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے اس میں. تو خیر, زیتون کھائیں یعنی پئیں, ٹھیک ہے, انجیر ہے, کھجور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے جس قسم کی خوراک کا سلیکشن کرتے ہیں نا وہ سب سے بہتر خوراک ہوتی ہے ہر لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول نہیں کھائے. وہ الگ بات ہے کہ چاول عرب میں تھے ہی نہیں, لیکن اللہ نے ایسی چیزیں پیدا ہی نہیں ہونے دی وہاں پہ کہ پیغمبر کھائیں اور پھر ہمارے لیے وہ سنت بن جائے. ابھی دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ, بتانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, یہ وہاں یو ایس اے آرمی میں, یو ایس اے کس میں ہے بھائی, ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ, اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو ایسے شعبے میں ہے, سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے نا, وہاں پولیس سے تعلق ہے. بتا دیتا ہوں یار, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, کوئی آپ ہمیں پکڑو گے تو نہیں نا. تو یو ایس اے کی پولیس میں ہے یہ. تو ان لوگوں کی ٹریننگ بہت ٹف قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. جب یہ پچھلے سال مجھ سے ملنے آئے تھے ماشاءاللہ کافی اچھے موٹے تازے تھے یہ. اب یہ جب ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا باقی کہاں ہیں آپ, ہیں تھوڑے سے آئے ہیں آپ, تھوڑے سے, باقی کہاں گئے آپ؟ ایسے سلم اسمارٹ ہو گئے یہ. اور ماشاءاللہ انہوں نے طلاق یافتہ خاتون سے شادی بھی کی ہے جس کے بچے بھی ہیں, اور یہ ابھی اپنی ستیلی بیٹی کو لے کے بیٹھے میں بیان سن. تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابھی نماز سے پہلے میں نے ان سے پوچھا یار آپ ماشاءاللہ بالکل ہی فٹ فاٹ ہو گئے, تو آپ لوگوں کو وہاں جب ٹریننگ کے دوران کچھ خوراک پر بھی ظاہر ہے سمجھایا جاتا ہوگا کہ ہم تمہیں بھگا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کچھ ایسی چیزیں کھا لو گے یہ بھاگنا سارا ضائع ہو جائے. تو کچھ خوراک میں بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی چاول کھانے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. تو چاول کھائیں آپ, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے چاول کیا ہے, اس میں نشاستہ زیادہ ہے, اس میں شکر زیادہ ہے, تو توند بھی نکلتی ہے, پھولتا بھی ہے آدمی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غذائیں استعمال کی ہیں کہ ان کو کھا کے موٹاپا نہیں آتا. وہ الگ بات ہے, وہ عرب میں تھی وہی, لیکن اللہ ایسی چیز پیدا ہی نہیں کرتا پیغمبروں کے لیے نا کہ وہ کھائیں اور ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بن جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاول ہوتے اور آپ کھا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہفتے میں 6 دفعہ چاول کھانا سنت ہے. تو اللہ نے کھانے نہیں دی ایسی چیزیں. دودھ میں بھینس کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے, گائے کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے, بکری کا ہٹو بچوں ہوتا ہے, اونٹنی کا ہٹو بچوں اچھا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اونٹنی کا اور بکری کا دودھ پیا ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو, اس میں فیٹ کم ہوتا ہے,
موٹاپا نہیں آتا. موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں ہمارے پیغمبر نے اور صحابہ نے کھائی نہیں ہیں. اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, یہ چیزیں یہ موٹاپا نہیں پیدا, اس میں فیٹ نہیں ہوتا اونٹنی کے دودھ میں, اور جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. پھر جو کھائیے, گندم بہت کم کھائیے. تو کھجور تو مستقل, آپ کھجوریں کھاتے رہیں, عادت ڈالیں, آپ دیکھو آپ کے چہرہ پہ ایسی فریشنس آ جائے گی نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کس سے کرو, کھجور سے. اس کو آپ نے طیب فرمایا, ایسی پاکیزہ چیز ہے, کیونکہ جب خالی پیٹ ہے نا تو جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا جسم کو. تو ایسے موقع پہ گٹکا بھی کھا سکتے ہو, اس وقت جو گٹکے کا اثر ہوگا وہ بھرے ہوئے پیٹ نہیں ہوگا. چرس بھی پی سکتے ہو, سگریٹ بھی پی سکتے ہو, ہیروئن بھی کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, اور بریانی بھی پھوڑ سکتے ہو, کچھ بھی کھا سکتے ہو. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ کیا کھانا ہے, کھجور. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر تو وہ فریشنس اور یہ سب ویکنس ختم نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ 2 دانے آپ کھجور کے کھاتے ہیں, پھر طبیعت سے رول سموسے پھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی کھجور کا مطلب پتا ہے, پھر کھجور ہی کھاؤ, پیٹ بھرو کھجور سے. اور یہ دماغ میں سے نکال دیں کہ کھجور کھائیں گے تو پھر فلاں چیز کی کمی کیسے پوری ہوگی. وہ سب کچھ اللہ نے اس میں, صرف کھجور ہی کھا لینا آپ, سب کچھ ہو جائے گا. اس میں آپ کو طاقت بھی ملے گی, جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ بھی ملے, گلوکوز اچھا والا گلوکوز ملے گا آپ کو, اور آئرن بھی ہے, ہر چیز ہے. کہتے ہیں کھجور میں ایک اتنے سے دانے میں اللہ نے جتنی چیزیں جمع کر دی ہیں نا, اتنی کسی اور پھل میں یکجا جمع نہیں ہوئی ہے. تو امی عائشہ, آج میں فجر میں حدیث پڑھتا ہوں نا, یہاں روزانہ تھوڑی دیر کا درس ہوتا ہے, تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ چاند, وہ تو غربت بیان کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اور ہم کھجور پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا. ایسی زندگی تھی, لیکن اللہ نے اسی میں بڑی پاور رکھی ہے, طاقت رکھی ہے. تو چیزیں کھائیں, وہ بھی کھاتے ہیں, چھوڑ کون سکتا ہے, لیکن زیادہ آہستہ آہستہ جو فوکس کریں نا ان چیزوں کو. انجیر ہے, عرب لوگ کھاتے ہیں. میں شام کو, آپ کو پتا ہم ترکی گئے تو وہاں شامی مہاجرین بہت تھے, تو ہم جب شام کے لوگوں کو دیکھتے تھے ان کے چہرے میں الگ ہی رونق, چہرے میں الگ ہی نور. تو ہم اپنے دوستوں سے پوچھے یار یہ اتنے خوبصورت لوگ کیوں ہیں. انہوں نے کہا یہ صدیوں سے انجیر, زیتون, کھجور, یہ 3 چیزیں کھاتے آ رہے ہیں. ان کا ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور ہم لوگ کیا کھاتے آ رہے ہیں, صدیوں سے پراٹھے پھوڑتے آ رہے ہیں, جیم کے ساتھ مکھن بھی ہمارا پتہ نہیں کون سا والا مکھن ہوتا ہے بھائی, جس نے جو لا کے مکھن کے نام پہ پکڑا دیا وہ کھانا شروع کر دیا ہم نے. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, پھر بات ادھر کو چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اسلام اندر کی طہارت کا بھی قائل ہے. دیکھو قرآن نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, وہذا البلد الامین, اور اس مکہ والے شہر کی بھی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے بہت خوبصورت تقویم میں, یعنی سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب دیکھو عجیب بات ہے, قسم جس چیز پہ اٹھائی جاتی ہے تو اس میں اور قسم میں کوئی مناسبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے, لیکن جب اللہ قسم اٹھاتا ہے نا مخلوق کی تو وہ دلیل کے طور پر, گویا یعنی اللہ اس میں یوں کہہ رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون اور مکہ, بلد الامین سے مراد کیا ہے, مکہ, یہ تینوں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے انجیر کا اس قسم سے اور زیتون کا اس قسم سے اور مکہ کا انجیر زیتون سے کیا تعلق. بھائی یہ تینوں آپس میں کوئی میچنگ نہیں ہو رہی, ان تینوں کی آپس میں میچنگ نہیں ہو رہی, اور پھر قسم کی اس دعوے سے میچنگ نہیں ہو رہی جو اللہ نے قسم کے بعد دعویٰ کیا ہے. تو یہ بڑی خاندانی میچنگ ہے. جو انجیر اور زیتون کھاتے ہیں نا انہی کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ان کو یہ میچنگ سمجھ میں آ جاتی. سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوراک میں نے انجیر اور زیتون بنائی. یہ خوراک کسی عام مخلوق کی نہیں ہو سکتی. یہ انسان کی جسمانی ترقی کے لیے بہترین غذائیں ہیں, بہترین غذائیں. اور مکہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے,
کیونکہ مکہ وحی کا مرکز ہے. تو تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ مکہ سے, جو اس کی روح کو طاقت دے رہا ہے. اگر مکہ میں وحی نازل نہ ہوتی, انسان تہذیب سے دور ہوتا, زنا کر رہے ہوتے, گے میرج کو حلال کر دیا ہوتا, ہومو سیکس کو جیسے کر دیا انہوں نے, ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا رہے ہوتے, ہم بھی کرا رہے ہوتے. ہم کیوں نہیں کراتے بھائی؟ ارے ابا اماں کو ہم کیوں گھر میں خدمت کرتے ہیں؟ مذہب کی وجہ سے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ تو ہم ہر چیز میں گوروں کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر ابا کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ گورے تو ابا کو گھر میں نہیں رکھتے. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتا دو, میں گھر چلا جاتا ہوں. کامن سینس کی بات ہے نا, ہر چیز میں گورا 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 گورا. ایک آدمی نے مجھے اتنا دماغ کھایا, میں نے کہا یار آپ گوروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو, وہ یوں وہ یوں, کوئی تعریف بھی تو ہوگی. میں نے کہا سب سے بڑی تو بھائی وہ گورے ہیں بھائی وہ. میں نے کہا کہ ان کی جو خوبی ہے میں ان کا تھوڑی انکار کرتا ہوں. کہتے مثلاً میں نے کہا سب سے پہلی خوبی تو یہ گورے ہیں, ہم اس جیسے گورے نہیں ہم لوگ. تو اور خوبیاں بھی ہیں, میں خوبیوں کا منکر نہیں ہوں بھائی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چاہے خوبیاں ہو خامیاں ہو ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں نا. گورے ہونے کے علاوہ بھی خوبی ہے, یہ نہیں کہ صرف گورے ہی ہونا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ خوبیاں ہیں ان کے اندر. دو نمبریاں نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ. تو اب کیا ہے کہ ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اس اصول کے تحت تو ہمیں اپنے ابا اماں کو کہاں جمع کرا دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں جمع کراتے. بھائی مذہب ہے یار, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, تو عذاب آئے گا. تو یہ جو تہذیب والی تعلیم جو روح کو طاقت دینے کے لیے ضروری ہے, یہ مکہ ہے. اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہیں, کیونکہ وہی نازل ہونا کہاں سے شروع ہوئی؟ مکہ سے. تو مکہ مرکز ہے جس سے انسان کو گائیڈنس ملی, روحانی زندگی, روحانی طاقت ملی. اور اللہ فرماتا ہے تمہاری جسمانی طاقت کے لیے کیا رکھا ہے میں نے؟ انجیر اور زیتون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عام مخلوق سے ہٹ کر ہے, اس کی روحانی ترقی کی بھی انتظام ہم نے کیا ہے, اور باڈی کو بہترین خوبصورت بنانے کے لیے جو غذائیں ہم نے اس کو دی ہیں وہ بھی انجیر اور زیتون جیسی خاندانی غذائیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے انجیر اور زیتون کیا چیز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن زیتون پکا کے نہیں کھایا کریں, اس میں نقصان ہوتا ہے. آپ کون سا کھا رہے ہیں گھر جا کے؟ تو کھانا تو وہی ہے جو چل رہا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, تو خیر میں جلدی سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے. تو اس لیے کہ اسلام طہارت میں بہت حریص ہے, اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی بھی. لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں کہ اب طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں. واش روم میں اتنا تھوڑا سا خیال کریں, چھینٹے میٹے نہ پڑیں. اب اتنا زیادہ نہیں کہ واش روم سے باہر ہی نہیں نکل رہے کہ کوئی چھینٹ نہ پڑ گئی ہو, یہ پھر پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت زین العابدین کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے, حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے نا, تو ان کی نرینہ اولاد میں وہی بچے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اپنے ساتھ, جب بھی پیشاب کرتے اس بوتل کے اندر کرتے تاکہ چھینٹے نہ پڑیں. پھر لوگوں نے ان کو منع کیا, پھر انہوں نے خود یہ عمل چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جب اتنی زیادہ احتیاط نہیں کی ہے, وہ بھی نارمل کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرمایا کرتے تھے نرم جگہ تلاش کرتے تھے, بس اتنی احتیاط کیا ہے کافی ہے. تو واش روم میں اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن جائیں, احتیاط کریں. ایسے ہی جو بالکل کھڑے ہوئے دھارے مار رہے ہیں اور چھینٹے ادھر سے, ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے. بہت باریک باریک کبھی چھینٹے پڑ بھی جائیں تو علماء کہتے ہیں وہ معاف ہیں, کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو ایک تو وہ عذاب. اچھا, اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا. چلیں وہ پھر مسئلوں سے مسئلے نکلتے رہیں گے تو وہ پھر موضوع ہی رہ جائے گا. دوسرا, نبی نے فرمایا یہ چغلی کیا کرتے تھے, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چغلیاں لگانے والے لوگ یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں. ہمارے ہاں زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے, شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے, چغل خور کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. حالانکہ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے نا, ایسی لڑائیاں لڑواتا, ایسے آپس میں محبتوں کو نفرت سے تبدیل کرتا ہے. یہ امپلائی کو اپنے باس سے لڑوا دے گا, کلاس فیلوز کو آپس میں لڑوا دے گا,
بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا, شوہر بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا, ساس کو بہو سے, اور داماد, اور یہ سب پھڈے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ لگائی بجھائی والے ہیں نا. اور بہت معذرت کے ساتھ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں, اس کام میں خواتین مردوں سے تھوڑا کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں مرد عورتوں سے آگے ہوتے ہیں بھائی. زنا میں اور یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا, یہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہیں, بد اخلاقی والا عنصر بھی. لیکن چغلیوں میں, تبھی کسی نے ایک سوال پوچھا نا کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا فائر بریگیڈیئر. کیوں بھائی؟ وجہ اس کی یہ کہ بھائی ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا. بھائی میں پہلے بتا دوں, الٹے سیدھے کمنٹس آنا شروع ہوتا ہے یوٹیوب پہ. جو خواتین یوٹیوب پہ فیس بک پہ بیان سن رہی ہیں ان کو میں نے کہا ہی نہیں ہے, آپ کو کہا ہی نہیں, آپ کے علاوہ کی بات ہے. تو اب پھر ہمیں یوں کہہ رہا, آپ کو کہہ ہی نہیں رہا, میں آپ کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں. تو گھروں میں لڑائیاں کون لڑوا رہی ہے؟ نندے جٹھانیاں کرتی ہیں نا یہ کام. کسی نے کہا ہے نا عورت کی سب سے بڑی دشمن کون ہے؟ عورت ہے. یہ بالکل صحیح کہا ہے, بالکل صحیح کہا. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے, باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ماں کو رونا آ رہا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. عجیب دماغ ہے یار تم لوگوں کا, کیا ہو گیا تمہیں؟ بچی پیدا ہوئی اس میں کیا ہوتا ہے؟ صحت مند پیدا ہوئی, شکر ادا کرو. اور جس کہ نبی نے یہ بشارت دی ہو کہ 3 بچیوں کی کفالت کرنے والا اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, اس کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی. ہمارے پاس ہے کیا آخرت کے لیے؟ اور بگڑنے کا امکان بیٹیوں کا زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کا. بیٹوں کا تو بیٹیاں تو بالغ ہوئی, رخصت کرو, سسرال کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ختم, بیٹے کی ذمہ داری تو ختم ہی نہیں ہوتی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیٹی تو بلوغت تک باپ کی ذمہ داری ہے, اس بلوغت کے بعد جیسے ہی اچھا رشتہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ رخصت کر دینا ہے. وہ الگ بات ہے آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. جو ہے نا دیر سے شادیاں کرتے ہیں اس میں بچیاں بگڑ بھی جاتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے مہنگائی کے دور میں, فائدہ کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ سسرال اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب آپ کو مہنگے پڑ رہے ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہے, آپ آدھے اسلام کو فالو کر رہے ہو کہ بیٹیاں پالنا سنت ہے, اس کو فالو نہیں کر رہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کرنا بھی سنت ہے. تو وہ اس لیے آپ نے خود ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. تو بیٹے کی ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. اچھا نکل آیا تو ٹھیک ہے, نہیں نکل آیا تو اس کو رخصت کر کے کہاں بھیجو گے؟ گھر داماد تو بنا نہیں سکتے اس کو. اور پھر اس کا اسلام نے خرچہ بھی آپ باپ اور یعنی مردوں پہ ڈالا ہے. بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. پھر وہ پتہ نہیں بہو اٹھا کے لے, اپنی بیٹی جیسے بھی اچھی لگتی ہے, بہو کا پتہ نہیں کس ڈیزائن کی نکلے. وہ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو سسر مانے نہیں مانے, وہ 10 قسم کی ٹینشن ہے بھائی. تو مائیں پریشان ہو رہی ہوتی, ہائے میری بیٹی پیدا ہو گئی. پھر میں ان کو بیٹے کی زیادہ خواہشات. تم تو عورت ہو بھائی, اور بیٹیوں کی ضرورت ماں کو تو زیادہ ہوتی ہے. ماں کی جو دکھ درد کی باتیں ہیں, جو اپنی چیزیں شیئر کر سکتی ہے, وہ بیٹوں کے ساتھ نہیں کر سکتی, وہ بیٹیوں کے ساتھ کر سکتی ہے. بیٹوں کے ساتھ تو ایک حجاب ہوتا ہے, ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے. سارے دکھڑے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بڑھاپے میں بیٹیاں کام آتی ہیں, بیٹے تو 10 میں 1 آدھ ہوتے ہیں جو کام آتے ہیں. 99 تو بگڑ رہے ہیں آج کل بھائی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرا خیال ہے تو وہ محبت بھی ملتی ہے بیٹیوں سے, گھر بھی آباد ہوتا ہے. گھر آؤ گے تو بیٹی آؤں گی تو گھر میں خوشی ہوگی. بیٹے تو مسٹنڈوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کی فکر ہی کرنی پڑتی ہے, دیر سے کیوں آ رہا ہے, 2 بجے کہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ یہی ہوتا ہے نا, کیا کر رہا ہے, تمیز سے بات نہیں کر رہا ہوتا کبھی. تو بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو آج کل کوئی اچھا بچہ مل جائے. بہت مشکل سے ملتے ہیں. لیکن پھر ان بیٹوں کو, ان جیسے نالائقوں کو, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, پھر آپ فیل کریں گے. نالائق ملتے ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے. اتنے نالائق قسم کے بیٹے دیکھ کے بھی تمہاری خواہش کیا ہے؟ بیٹے ہی چاہیے تمہیں. تو خیر, تو چغل خور قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اس لیے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے گھروں میں آگ نہ لگاؤ. اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف نہ ورغلاؤ, بھابھیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف نہ ورغلاؤ. جہاں کوئی برائی دیکھی, سمجھتی ہے اب اس برائی کو مٹانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے, اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے, تو اس برائی کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے, پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا, ساس کو بتائیں گے تو فوراً انکوائری ہوگی. ڈائریکٹ جا کے کس کو رپورٹ کراتی ہیں؟ ساس.
पुलिस को बता दो, खुदा की कसम इतना बड़ा मसला नहीं, सास को बता दिया तो बस वो तो पहली जली भुनी बैठी हुई है। देखो कुरान के अल्फाज देखो, ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। क्या अजीब अल्फाज हैं। अल्लाह फरमाते हैं लोग अक्सर जब सरगोशी करते हैं ना, चुपके से बात करते हैं, इसमें अक्सर खैर नहीं होती। खुलेआम जब बातें होंगी तो अक्सर खैर की बातें होती हैं। जैसे मैं अभी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, खुलेआम कर रहा हूं ना, क्या ख्याल है। लेकिन अगर मैं यही बातें छाव में भी करूं, साइड पे ले जाके यार जरा इधर आना, जरा साइड पे, तो बातों का स्टाइल क्या हो जाता है एकदम, अबे यार हम ये घंटे घंटे बयानात करते हैं यार, ये लोगों को देखो यार, ये अभी क्या बोलूं मैं, कोई सुनता तो है नहीं कोई। तो जब जैसे ही आप साइड पे लेकर आएंगे ना, छांव में आएंगे किसी को लेके, तो बल्कि आपको अगर कोई बुला, देखो कोई तकरीर कर रहा हो ना, आपको पता है जी आज फलां मौलाना साहब का बयान है, कोई तकरीर कर रहा हो, समझ लो अच्छी अच्छी बातें करेगा, ऐसा ही है ना। इल्ला माशाल्लाह कोई बहुत ही फसादी हो तो तकरीरों में भी गलत बातें कर रहा होता है, लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं है। तकरीरें सबकी क्या होती है, बहुत अच्छी, ये भी करो, ये भी अच्छा काम है, माँ बाप की खिदमत करो, बीवी से मोहब्बत करो, मियाँ की इताअत करो, सास भी माँ की तरह होती है, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी। लेकिन जब आपको कोई साइड पे बुला रहा हो, यार जरा ऐसे कर रहा हूँ ना, जरा इधर आना, तो समझ लो कि किसी की गीबत, बोलो भाई, कर रहा है। जब बहन भरे मजमे में बैठी हो, भाभी के बारे में बता रही हो कि माशाल्लाह बहुत चांद सी भाभी मिली है हमारे भाई को, बहुत ज़बरदस्त, हटो बच्चों। लेकिन जब वो भाई को साइड पे बुलाएगी, जरा 2 मिनट भाईजान, जरा 2 मिनट आपसे भैया काम है, समझ लो कि जो साइड पे बुला रही है ना, सबसे पहले कान खड़े होंगे भाभी के, लेकिन ये साइड पे क्यों लेकर गई, ये मेरे भाई को यकीनन कुछ बुराई कर रही है। सास को अगर साइड पे लेकर जाकर आपने कुछ बताना शुरू किया तो कान सबसे ज्यादा किसके खड़े होंगे, बहू के, कि मेरे खिलाफ वर्गला रही हो, आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है ना। ऐसा ही है ना, जब गीबत कर रही होती है ना, एकदम साउंड वॉल्यूम क्या हो जाता है, बहुत सारा, बहन पता है आपको, पता है, बहुत आहिस्ता। ये सरगोशी है, जिसको काना फूसी भी कहते हैं, सरगोशी भी कहते हैं। ये मर्द भी कर रहे होते हैं, दफ्तरों में मर्द कर रहे होते हैं। मर्द घरों में तो इतना कम, इतना ज्यादा लड़ाने का काम नहीं कर रहे होते, जो बहुत ही निस्वानियत हो जिस मर्द में, जो बिल्कुल ही यानी मर्द ना हो, वो कर रहे होते हैं घरों में लड़वाने का। वरना मर्दों को अल्लाह ने ये सलाहियत दिया, यार जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, मियाँ बीवी खुश है ना, रहने दो यार, मेरा भाई अपनी बीवी के साथ खुश है, छोड़ो यार, जैसे है वो जाने, उसकी बीवी जाने, यूं करके टहला देगा। ससुर भी अक्सर ये कह देते हैं, यार अपने बेटा और बीवी को, बहू को खुश रहने दो यार, जैसे हैं। सब नहीं, लेकिन बाज घरों में तो वो भी अजीब सा उनका होता है। लेकिन उमूमी तौर पर मर्द में घरों में लड़ाने वाले जरासीम उसमें कम होते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या है, इनको रहने दो खुश। वो दफ्तरों में लड़ा रहा होता है, दफ्तरों में जो है ना। अब जब वो ले गया बॉस को साइड पे, सर जरा 2 मिनट का काम है, तो उसको पता होता है तो उसके दोस्तों को कि मेरी क्या हो रही होगी, बुराई। और अगर बॉस एक तरफ बैठा है, 2-4 मुलाजिमीन चुप चुप के बातें कर रहे हैं, तो बॉस को यकीन होता है कि ये मेरी गीबत हो रही है। अब एक काम तो ऐसा है कि तेल निकाल लिया इसने, हमारा तनख्वाह बढ़ाता नहीं है, और फलां भी नया नया आया था 4 दिन, उसे उसको देखो तरक्कियों पे तरक्कियाँ दे जा रहा है, हम तो यहाँ इस दफ्तर में काम कर करके आधे हो गए, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बाज़ दफ़ा ये जायज़ भी होता है, वाकई जुल्म हो रहा होता है, तो जब जुल्म हो रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अक्सर जुल्म नहीं होता, बस नेगेटिव बात करने की आदत होती है। तो ये जो हिसाब किताब है ना, अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम, फरमाया इनके अक्सर सरगोशियों में खैर की बातें नहीं होती। हाँ, अल्लाह फरमाते अगर तुम अपनी सरगोशियों में खैर डालना चाहते हो तो फिर ये काम कर लिया करो, जब भी किसी को बुलाओ ना साइड पे, जरा इधर आना जरा, तो साइड पे बुला के तुमने ये करना है, अमरा बिसदक़तिन, उसको सदक़े की तरगीब देनी है। जैसे बहन ने अपने भाई को बुलाया, जरा साइड पे आइएगा भैया, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, थोड़ा सा आपसे काम है, आपकी शादी को 2 हफ्ते हो गए। वो डर जाएगा, अब तो आग लगाने आई है, तो आप बोलें, वो बोले आप ज़रा साइड पे आइए, मैं खुल के सबके सामने कह नहीं सकती, भाई डर जाएगा यार हो क्या रहा है, तो उसको साइड पे ले जाके बोलें, भाई हमारी भाभी आई है, हाथ खुला रखना है आपने। हाथ क्या रखना है, हमारा इमेज ख़ानदान का ये ना जाए कि कंजूस फैमिली में शादी हो गई है,
کوئی بات نہیں, ہم پہ خرچ نہ کرو, ہمارے پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے میاں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے قیامت تو آ جائے گی اگر اس ٹائپ کی کوئی چیز شروع ہو جائے, میرا خیال ایسا ہی ہو جائے میرا خیال. تو امام مہدی کہیں گے اب مجھے آنے کی ضرورت رہی نہیں ہے, اتنے اچھے لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں. وہ کہیں گے مجھے ضرورت کیا ہے آنے کی. تو سائڈ پہ لے جا کے اللہ فرماتے ہیں امارا بھی صدقت, بہت مشکل کام ہے سائڈ پہ لے جا کے کسی سے اچھی بات کرنا. یہ وہی کرے گا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو. شو مارنے کے لیے اچھی باتیں تو سب کرتے ہیں, سائڈ پہ لے جا کے اللہ فرماتے ہیں امارا بھی. اولاد کو ترغیب دو, والدین پر خرچ کرے. اولاد کو لے جا کے بولو یار اپنے والد کا خیال کرو, اپنی والدہ کا خیال کرو. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جب کمرے میں اکیلی ہوتی ہے اس وقت کتنی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت صدقے کی ترغیب دو اپنے شوہر کو. بھائی سارا مجھ پہ نہیں خرچ کرنا ہے, اپنی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو وہ کہیں کہ شادی کے بعد تو ہمیں بالکل بھول گیا, اور اگر کوئی بہن محتاج ہو تو اس کا بھی خیال کرنا, میں روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گی. یہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے نا ڈراموں کے رائٹر, آج کل میں ان کے کلپ سن رہا ہوں, بڑا خاندانی کام کیا یار اس آدمی. وہ باتیں کر رہا ہے جو علماء کرتے ہیں. اس نے کہا خواتین کو یہ سکھاؤ کہ وہ اپنے شوہروں کی کم آمدن پہ راضی ہوں تاکہ مرد کرپشن کی طرف نہ جائے. کیسی ایک لبرل آدمی ہو گیا, کیسی خاندانی بات کی ہے. یعنی خواتین کو یہ سکھاؤ کہ اپنے شوہروں کی کم آمدن پہ گزارا کریں تاکہ وہ چور نہ بنے, وہ کرپٹ نہ بنے, اور وہ جو ہے نا وہ کرپشن کی طرف نہ جائے. تو یہی گھر کی وجہ سے ہی تو یہ سارے چور اچکے بن رہے ہوتے ہیں نا. بھائی گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اسکول کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہا ہے یار اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا, چلو پھر اس کی جیب سے بھی کچھ نکالو, کچھ اس کی جیب سے نکالو. تو یہی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں. تو بڑی خاندانی باتیں کر رہا ہے یار. خیر, تو اب کیا ہے, اللہ نے فرمایا سائڈ پہ لے جا کے چپکے سے سرگوشی کیا کرنی ہے. امارا بھی صدقتن, صدقے کی ترغیب دیا کرو, او معروفن, یا اور کوئی نیکی کی ترغیب دے دیا کرو. بھائی فلاں کے ساتھ یہ اچھا, چلو یار تمہارے وہ بڑا بھائی آتا ہے ملنے کے لیے, تو ذرا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی سے ذرا اتنی خوش اخلاقی سے ملتے نہیں ہو, تھوڑا اچھے طریقے سے مل لیا کرو, اچھائی کو پروموٹ کرو تنہائی میں. او اصلاح بین الناس, یا فرمایا تنہائی میں جا کے لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو. دو آدمیوں میں لڑائی ہے تو ایک کے سامنے جا کے اس کی تعریف کہ وہ تو تمہارے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے, دوسرے کے سامنے میں اس کی تعریف کہ وہ تو تمہارے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہے. اس طرح سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو. لیکن یہ کام جب تک ہم مشکل کام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ہمیں اس پہ کمیشن نہیں ملتا. آدمی کہتا ہے ان کا معاملہ میں کیوں درمیان میں پڑوں, یہی ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کوئی کہے کہ آپ کو اس کے پیسے ملیں گے, فوراً آ جائیں گے. مجھے بتاؤ دو آدمیوں میں لڑائی ہو یا میاں بیوی میں لڑائی ہو, آپ کو کوئی کہ ان میں سلو کرا دی تو 1 کروڑ روپے دوں گا, کیا زور لگائے گا نا سلو کرانے کا, جٹھانی کے ذمہ لگا دو. بھابھی کا الٹ کیا ہوتا ہے, نند اور جٹھانی میں کیا, یہ مجھے رشتے آج تک یاد نہیں ہوئے ہیں. بھائی شوہر کی اپنے بھائی کی بیوی تو بھابھی ہو گئی, تو شوہر کی بہن کیا ہوئی, نند ہو گئی نا. چلو نند کی مثال, ابھی جٹھانی تک پھر سمجھنے میں ٹائم لگے گا. نند جو ہے اس کو آپ بتا دیں کہ تمہارے بھائی میں اور تمہاری بھابھی میں لڑائی چل رہی ہے آج کل, وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی, ایک دم مر جائے گی. اس کو بتا دیں تم نے اگر سلو کرا دی تو یہ لو 50 لاکھ کا چیک, جیسے ہی سلو ہوگی یہ چیک کیش کرا لینا. کیا زور لگائے گی نا سلو کرانے کے لیے, اگرچہ اسی نے لڑوایا ہوگا مگر ایسی باتیں کرے گی جا کے. بھائی کیا ہو گیا, کون سی عورت دنیا میں سیدھی ہوتی ہے پوری؟ ہمارے میاں دیکھو ہمیں کتنا برداشت کرتے ہیں, اپنی برائیاں شروع کر دے گی. ہمارے میاں دیکھو ہمیں کتنا برداشت کرتے ہیں, ہم تو 12 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کہتے. یہ کم از کم صبح 6 بجے تو اٹھ جاتی ہے, اگرچہ اٹھتے ہی کرچلی چلانا شروع کر دیتی ہے اور جو ہے نا شور مچانا شروع کرتی ہے, لیکن اٹھ تو جاتی ہے نا. تو جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں نا سب کو نن صاحبہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے جب اللہ نے یہ ذکر کیا نا اصلاح بین الناس, تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, بھاری بھرکم کمیشن کے بغیر وہ کرے گا نہیں کوئی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو یہ کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, فَسَوْفَ عَنْ قَرِيبٍ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, بہت بھاری بھرکم کمیشن ہم دیں گے.
ایک ایک لفظ سے بلاغت ٹپک رہی ہے. ایک تو کیونکہ کمیشن کیش نہیں مل رہا تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں کب ملے گا, تو اللہ نے سوف کا لفظ بڑھا دیا, ان قریب, زیادہ ٹائم نہیں ہے. موت میں دن کتنے رہ گئے بھائی, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, ختم ہونے والا ہے, آگے اجر ہی اجر ہے. ان قریب, زیادہ دیر نہیں لگے گی. دوسری بات, اجر عظیم ہوگا, تو اللہ نے اس کے لیے یہ نہیں فرمایا فسوف اوتیہ, میں دوں گا. جب کوئی بڑی چیز دی جا رہی ہوتی ہے نا, تو میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے, کہ سوچ لو میں نہیں, ہم دے رہے ہیں. تو جیسی شان ہے اجر بھی ویسا ہوگا. تو بہت خاندانی اجر ملنے والا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کی آپس میں صلح کراتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی جوڑ کی کوشش کیا کرو. توڑ میں ہر ایک کو, توڑ میں کیا ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے. غیبت میں ایسا مزہ آتا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے مجلس گرم ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے, صحیح ہے نا. اگر آپ بور ہو رہے ہیں نا, باتیں کر رہے ہیں, مزہ ہی نہیں آ رہا, کسی کی غیبت شروع کر دیں, چٹنی کباب کا مزہ آنا شروع. اور جتنا عزت دار آدمی ہوتا ہے اس کی غیبت میں چٹپٹا پن اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. حقیقت ہے یہ, کیونکہ ایک پہلے ہی بیچارے کی عزت نہیں ہے تو اس کی بےزتی کرنے میں کیا فائدہ ہوگا بھائی. آدمی جو عزت دار ہے اس کا کوئی جرم دیکھ لیا آپ نے, فلاں مولانا کو دیکھ لیا وہ کہیں کوئی کسی ایسی قابل اعتراض چیز میں, یا فلاں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیا, یا کسی قوم کے بڑے آدمی کو دیکھ لیا کسی قابل اعتراض اس میں, اب چھپ کے وہ بیچارہ کوئی گناہ کر رہا ہے, آپ نے ایک دم لوگوں کو جا کے بیان کرنا شروع کر دیا, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اور اگر یوٹیوب پہ کلپ ڈال دیا تو وہ ویسے ہی یوٹیوب آپ کو اچھے خاصے پیسے دے دے گا اس کے, وہ اتنا ملین میں جائے گا, یوٹیوب بھی خوشی سے کیا ہو جائے گا. خیر یوٹیوب کو اس سے غرض نہیں ہوتی, لیکن وہ تو ویورز تو دیکھتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی دے گا آپ کو. تو پیسے بھی مل رہے ہیں, چینل بھی گرو کر رہا ہے. جن کا چینل میں نے اکثر دیکھتا ہوں, جن کا چینل اٹھ نہیں رہا ہوتا نا یوٹیوب پہ, وہ کسی کی برائی بنا کے الٹی سیدھی چیزیں کر کے ڈال دیتے ہیں, ایک دم چینل کیا ہوتا ہے, اٹھنا شروع ہوتا ہے. یعنی ہم سے لوگ بھی ان سے کہتے ہیں یار تم کیا کرو, کہہ رہے وہ اٹھنے دو ہیں, اس کے بعد پھر اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرے گا, جوڑ والے کام. ہر وہ دیکھو, ہر سچ بیان کرنے کا نہیں ہوتا. اگر کسی کو برائی میں دیکھا بھی ہے اور آپ کو پتا ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا ذاتی عمل ہے, بات تو اچھی کر رہا ہے نا, کوئی سیاسی لیڈر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مؤذن ہے, کوئی مدرسے کا طالب علم ہے. بعض لوگ کسی مدرسے کے دیکھو میڈیا کو کوئی مدرسے کے طالب علم کا کوئی عیب نظر آ جائے, کیسا اچھالتے ہیں کہ نہیں اچھالتے. کچھ دن پہلے, 2 مہینے پہلے کسی مدرسے میں جھوٹی خبر تھی, وہ تحقیقی پتہ چلا جھوٹی ہے, ایسی کوئی قابل اعتراض خبر آئی, فوراً میرے پاس بھی کالز آنے لگی, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے اپنے بڑوں کو, انہوں نے کہا بھائی جان جھوٹی خبر ہے پہلی بات, اور یہ اب اس کو کیا کر رہے ہیں. اگر آپ خیر خواہ ہوتے, دیکھو برائی کسی بھی, اول تو یہ خبر جھوٹی تھی, لیکن اگر سچی بھی ہو تو برا آدمی تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا بھائی. چور مدرسوں میں نہیں, مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ چور نہیں ہوتے, لیکن چور مدرسے میں ایڈمیشن لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. میڈیا کو فوراً ایک چیز ہاتھ آ جاتی ہے, فلاں مدرسے کا طالب علم چوری مدرسے میں پڑھتا ہے, تو ایک دم اس سے کیا ہوگا, لوگوں کا مدارس سے اعتماد ختم, مذہب سے اعتماد, ابے یہ ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ ایسے ہوتے. آپ اگر خیر دیکھو, اپنے بیٹے کی برائی اگر پتا چلے, آپ چاہو گے نا اس کو لوگوں سے چھپاؤ, اپنی برائی پتا چلے چاہو گے نا چھپاؤ, تو دوسرے کی برائی پہ بھی کیا کرنا چاہیے, پردہ ڈالنا چاہیے. اگرچہ وہ واقعتاً ہو بھی برائی, لیکن اس کو بیان کرنے کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے, چھپا دو اس کو. اور اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کے خلاف کلپ بناؤ کہ یہ معاشرے میں برائی کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ صحیح آدمی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, یعنی جو برائی کو بیان کر رہا ہے نا, بار بار فلاں برا, فلاں یوں, اس کے خلاف کلپ بازی کیا کرو, تو کھلے عام کر رہا ہے نا یہ کام. تو اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے عذاب قبر؟ چغلیاں لگاتے تھے. آگے بس 2 صفات بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے جو برے لوگ ہیں ان کی آگے 2 صفات اور بیان کی. عتل بعد ذلک زنیم, عتل کہتے ہیں سخت کلام کرنے والا, بد اخلاق, بات کرنے کی جسے تمیز نہ ہو. ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. آج میں جب ادھر بیان کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا ان 2 صفات پر میں بیان کروں گا, تو میرا دماغ فوراً چلا گیا وہ جو ابھی خلیل الدین قمر کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, خلیل الرحمان قمر صاحب کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, جن کی وجہ سے وہ زیر عتاب آئے ہیں. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو تو پیمرا میں نوٹس دیا ہے,
اس خاتون کو کوئی نوٹس نہیں دیا. حالانکہ ایک متفقہ اصول ہے کہ جو پہل کرتا ہے بد کلامی کی وہ ظالم ہوتا ہے اصل میں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ کسی پر اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے بھی بری بات نکلتی ہے تو وہ مظلوم ہے, وہ جواب میں کہہ رہا ہے. تو اصل ظالم کون ہے؟ جو پہل کر رہا ہے. ان خاتون کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے وہ ٹویٹ پڑھ کے سنائی اس خاتون کی. ان کا اسٹائل دیکھو صحیح ہے نا بات کرنے کا. بار بار درمیان میں یہی کام اگر کوئی مولوی کر رہا ہوتا, کوئی مولانا صاحب کر رہے ہوتے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, اینکر چھوڑتے پھر ان کو, کہتے مولانا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن وہ خاتون چونکہ پری پیڈ ہیں, وہ پیسے لے کے ایک, جہاں تک ہمیں معلومات ہیں, پیسے لے کے ایک معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو وہ الٹا سیدھا بولے جا رہی ہے. لیکن آپ انتہائی افسوس کہ آپ باقی جتنے پروگرام دیکھیں, دو ایک آدھ کو چھوڑ کر, جتنے بھی ٹی وی کے اینکرز ہیں وہ سارے مخالفت کر رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی, اور اس آدمی کو اکیلا کر دیا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ مولانا ٹائپ کا کوئی آدمی ہوتا نا پھر کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہے بولنا, وہ کیسے پروموٹ, وہ آدمی لبرل ہے, یعنی مشہور یہ کہ ظاہر ڈرامہ نگار ہے. تو کہہ رہے یار یہ لبرل لوگوں میں بھی اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ اگر پائے جائیں گے تو پھر تو ہم بالکل بھی پنپ نہیں سکتے. اس لیے اس کی اسپیچ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ اس کو اتنی اہمیت سے نہیں دیکھ رہے ہوگے, لیکن دنیا بہت اہمیت سے دیکھ رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے کسی مولانا کی تقریر نہیں ہے. ایک شخص جو ڈراموں کا رائٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ بدتمیزی ہے, پرلے درجے کی بے حیائی ہے. ہمارے فیملی سسٹم جو ہمارا خوبصورت نظام ہے, میاں بیوی کا, بہن بھائیوں کا, ماں بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا, بیٹی اور باپ کا, مرد کی بار بار مخالفت کر کے عورت اور مرد کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی جا رہی ہے. محبت کے بجائے ایک دوسرے کا باغی بنایا جا رہا ہے. جب بہنیں گھر میں بھائیوں سے لڑیں گی کہ ہم نے تمہاری نہیں ماننی, بیٹیاں باپ سے لڑیں گی کہ میں نے اپنی زندگی اپنی منمانی گزارنی ہے, اور بیوی جب شوہر سے لڑے گی میں اپنی زندگی کی مالک ہوں, تو یہ ریلیشن آپس میں ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ریلیشن تو یہی بنتا ہے بھائی, بہنیں بھائیوں کی مان کے چلتی ہیں, بھائی پھر ان کے لیے جان لٹا دیتے ہیں. ہمارے معاشرہ خدا کی قسم بہت اچھا معاشرہ ہے. کچھ چیزیں منفی ہیں, خیر ہمارے معاشرے میں غالب ہے. میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون کی شادی, انہوں نے بتایا کہ میرے کزنوں نے مجھے گفٹ بھیجا ہے باہر سے. کوئی سعودیہ سے بھیج رہا ہے کہ بھی ہماری کزن کی شادی ہو رہی ہے, کوئی یو ایس اے سے بھیج رہا ہے, بڑے لبرل سا خاندان ان کا. کزن تک اپنی یعنی کزن کی شادی پہ کیا کر رہے ہیں, بہن سمجھ کے گفٹ بھیج رہے ہیں. یار کزن ہے لیکن بہنوں کی طرح ہوتی ہے, وہ گفٹ بھیج رہے ہیں کہ یار ہماری کزن کی شادی ہے. تو کتنا اچھا ہمارا فیملی سسٹم ہے. باپ تو بیٹیوں کی وجہ سے کس قدر بیٹیوں کی فکر کرتا ہے باپ. کتنے لوگوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں یار بیٹی کی فکر کھا گئی ان کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ کو فالج ہو جاتا ہے یار بیٹیوں کی فکر کھا گئی. تو یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے نا, یہ رشتے ختم ہو جائیں گے اگر عورت کہے گی میں آزاد, میری مرضی میری مرضی میری مرضی میری مرضی. تو بھائی پھر تو یہ سارے رشتے کیا ہو گئے؟ باپ کہے گا تیری مرضی ہے تو میں تجھے کیوں پالوں بھائی, جب تو نے ہر چیز اپنی مرضی تو کھا رہی ہے بس مجھے بیٹھ کے, تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے میرے گھر میں. نہ تو مجھے دیکھ کے سر پہ چادر لیتی ہے, نہ کوئی حیا کا کوئی عنصر نظر آتا ہے کہ بیٹیوں پر تو سر پہ چادر اچھی لگتی ہے. بیٹیاں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے باپ کو. باپ کو اپنی بیٹیوں کا آدھا لباس اچھا نہیں لگتا, بھائیوں کو بہنوں کا آدھے آدھے کپڑے اچھے. وہ الگ بات ہے کہ کلچر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے, لیکن فطرت نہیں ہے, یہ نیچر یہی ہے. بھائی چاہتا ہے جب بہن میرے سامنے آئے پراپر ڈریس میں آئے. بھائی شوہر کا رشتہ الگ ہے, بھائی کا رشتہ الگ ہے, باپ کا رشتہ جو لباس شوہر کے سامنے پہننا چاہیے وہی باپ کے سامنے بھی ہے, وہی بھائی کے سامنے بھی ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہوتا باپ اور بھائی کو, لیکن کلچر کی وجہ سے وہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, برداشت کیا. یار اب کیا کریں, سبھی ایسا کر رہے ہیں. بیٹیاں اچھی لگتی ہیں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں ہو اور سر پہ ان کے چادر ہو. کیسی پیاری لگتی ہے بچی, کیسا وقار آتا ہے اس کے اوپر. باپ کا دل چاہتا ہے اسے پیار کرنے کا, اور اونچی آواز سے بات نہ کر رہی ہو باپ کے سامنے. خدا کی قسم ان لبرل لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آ کے کبھی دیکھا کرو دیندار گھروں میں کیسے خوبصورت رشتے ہیں باپ بیٹیوں کے, بھائی بہنوں کے. کیسا سکون تمہیں نظر آئے گا. تمہارے پاس یہ سکون چونکہ ہے نہیں
تم چاہتے ہو کہ جیسے ہم مادر پدر آزاد ہیں اور ہمارے گھروں کا خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا. بھائی آج تھوڑی سی اونچی آواز سے بہن کے سامنے بات کرتا ہے, اس نے چونکہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی جیسی خاتون کی تقریریں سنی ہوئی ہوتی ہیں, فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. حالانکہ مرد کی فطرت ہے غصہ آنا, وہ کبھی کبھار غصہ کرتا ہے, تو عورت کو حکم ہے اس کو برداشت کرو, یہ اپنے غصے کی تلافی کر لے گا. مرد کو جب غصہ آتا ہے نا, یہ آتا ہے, یہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے, نگران بنایا ہے. نگران غصے والا ہوتا ہے خود بخود. نگران اگر میٹھا ہو جائے نا تو لوگ اس کو بیچ کے کھا جائیں. دیکھو پولیس علاقے کی سربراہ ہوتی ہے نا, یعنی چوروں کو پکڑنے کے لیے, جرائم کے خاتمے کے لیے. آپ سے جب پولیس والا کوئی بات کرے گا 2 دفعہ اخلاق کے ساتھ کرے گا, تیسری دفعہ بولے گا بھائی جو آپ مثلا آپ کو گاڑی روکی اس نے, پہلی دفعہ تو اگر امریکہ میں ہوگا تمیز سے بات کرے گا, ہمارا والا پہلی دفعہ میں ہی نکالو. تو لیکن اصول کیا ہے بھائی, پہلی دفعہ آپ سے کہے گا سر پلیز ذرا بکس دکھا دیں, پلیز کے 2-4 پلیز کے لفظ لگا دے گا, آپ پہ اثر ہی نہیں ہو رہا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. کہے گا سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے بک دکھا دیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی, انگلش میں کہے گا, ٹھیک ہے, آپ پھر بھی نہیں دکھا رہے. 3-4 دفعہ کے بعد وہ دروازہ کھولے گا, آپ کو باہر نکالے گا, باہر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سختی کرے گا, کیونکہ وہ اگر اس طرح سے چھوڑ دے کہ یار سر چونکہ آپ بڑی تمیز سے بک دکھا نہیں رہے ہیں اور میرے مزاج میں سختی ہے نہیں, میں نے تبلیغ میں ابھی 4 مہینے لگائے ہیں, میں نے اخلاق سیکھے ہیں اور اس اخلاق میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنا یہ گدھوں کا طریقہ ہے, یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے, اب میرے پاس اس کے آپ پلیز جا سکتے ہیں. تو لوگ بم رکھ کے گاڑیوں میں لے جا رہے ہوں گے. سربراہ جو بھی ہوتا ہے وہ اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. اگر لچک پیدا کر دی نا اس نے تو ملک بھی تباہ ہو جائے گا اور گھر بھی تباہ ہو جائے گا. تو اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. کیوں بنایا اس پر میں کافی دلائل دے چکا ہوں پہلے بیانات میں. جب سربراہ, دیکھو باپ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو اماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, ابا سے نہیں ہوتی. ابے ابا ہر وقت جو ہے نا وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, تو یہ ابا کی نیچر ہے, تبھی تو تم انسان کے بچے بنے ہو. ابا کا احسان کم نہیں ہے تمہارے اوپر, تم جو آج انسان بنے ہو ابا کی چخ چخ پخ پخ کی وجہ سے. اما کو تو تم ٹوپی کرا کے پتہ نہیں ابھی چھٹے لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. ابا ہے وہ, ابا کو اللہ نے بنایا اس ڈیزائن کا, بھائی کیا کر رہا ہے, کہاں سے 2 بجے کہاں سے آ رہا ہے. اما کو بول دو مدنی مسجد سے آ رہا ہوں, وہی آئے میرا لال, اب مدنی مسجد بھی جانے لگا ہے میرا لال. ابا کو پتا ہے میں نہیں آتا تھا مدنی مسجد سے, یہ کہاں سے آ گیا. ابا کو تو اپنی چالاکیاں بھی پتا ہوتی ہیں. ابا کہتا ہے بھائی تیرے چہرے پہ وہ نور ٹپک ہی نہیں رہا جس سے مدنی مسجد کا کوئی لک آ رہا ہو تھوڑا سا. تو ابا, تبھی لوگ کہتے ہیں میرے ابا بڑے غصے والے ہیں. بھائی جب باپ ہے تو غصے والا ہوگا وہ, کیونکہ اللہ نے بائی نیچر اس کو مربی بنایا ہے, تربیت کرنے والا. جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے. وہ چل 2-4 دفعہ تو برداشت کرے گا, اس کے بعد نہیں چل وہ پھینٹی لگا دے گا پکڑ کے. ہم نے کھائی الحمدللہ اپنے باپ سے پھینٹی, اور نہیں کھائی ہوتی تو آج ہم یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے. ہمارے والد صاحب بہت نرم طبیعت کے تھے, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے. تبلیغ کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں, ان لوگوں میں سے. مکی مسجد میں جب 2 صفیں ہوتی تھی, جب ہمارے والد صاحب تبلیغ سے جڑے تھے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا, لیکن پھینٹی بھی لگاتے تھے. مجھے بتاتے تھے بیٹا آج تم نے ٹیوشن جانا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. میں شرارتی تھا, بہت زیادہ کھیل کود کا شوق تھا, پکڑائی میں آتا ہی نہیں تھا کسی کے, نہ اسکول میں ٹیچروں کی پکڑائی میں آتا, پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں ہوم ورک نہیں کرتا تھا. اب شرارتوں میں بہت زیادہ دل لگتا تھا. پھر ہمارے کزن بھی ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے, مل کے ہم کھیلتے ہی رہتے تھے. کبھی فٹ بال کھیل رہے ہیں, کبھی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. بنٹے کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے, ابا نے پکڑ لیا تو بہت کوٹیں گے پکڑ کے نا. بنٹے نہیں کھیلنے تھے, لٹو بنٹے اس طرح کے کھیل نہیں کھیلنے دیتے تھے. تو اب دل نہیں لگتا تھا پڑھنے میں, اور ہوم ورک کیا ہی نہیں ہوتا تھا. جب ہوم ورک نہیں کیا پتا تھا اسکول میں بھی پیٹیں گے جا کے, صحیح ہے نا, ہوم ورک میں دل ہی لگ رہا ہوتا تھا. پھر وہ ٹیوشن پڑھنے شام کو جاتے تھے وہاں, تو والدہ کہہ کے تھک گئی. تو ایک دن مجھے یاد ہے ابا آئے ایک پائپ لے کے نا پائپ لے بولا, بہت تمیز سے بہت سمجھا دیا ہے. ابا نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. اس کے بعد 3-4 ہفتے تک ہم پراپر طریقے سے اس کوٹنے کے جب تک آثار باقی رہے ہیں, تمیز سے ہم کیا کرتے رہے ہیں, جاتے رہے.
کبھی گھر میں بدتمیزی سے ہم بات کرتے, اگر جیسے بچے ہوتے ہیں کبھی تمیز کبھی بدتمیزی, ایک آدھ دفعہ ابا برداشت کرتے تھے, اس کے بعد اگر کسی نے گھر میں والدہ سے بھی بدتمیزی کی یا کسی سے بدتمیزی کی, ابا نے طبیعت سے کیا کر دیتے تھے, چترول لگاتے, بھائی تمیز سے بات کرو, ماں ہے, بھائی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اور میرے بڑے بھائی بھی بڑے سخت مزاج کے تھے, ابا نہیں ہوتے تو بڑے بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گھر میں آیا, بغیر سلام کیے داخل ہو گیا, تو ہمارے بڑے بھائی بیٹھے, انہوں نے کہا سلام, گھر میں جب کوئی آتا ہے نا سلام کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہہ رہے ہیں واپس جاؤ, واپس آؤ. اب مجھے پتا تھا کہ نہیں گیا اور واپس نہیں آیا تو چماٹ لگے گا, اس لیے ہم تمیز سے, ہم نے کہا بہتر عافیت اسی میں, چلے جاؤ اور واپس آ کے کیا کرو, سلام, آئے السلام. بلا وجہ تھوڑی مار رہے ہیں بھائی, تمیز سکھانے کے لیے. اور اگر آپ بغیر مار کے تمیز سیکھ رہے ہو تو پھر مارنے کی ضرورت تھوڑی ہے. اگر میں پھر بھی وہ تھپڑ مارتے مجھے, پھر یہ بھائی کے ظالم ہونے کی علامت تھی نا, کہ یار آپ کو بولا ہے آپ باہر جاؤ اور سلام کر کے, تاکہ سکھایا جا رہا ہے بھائی ہمیشہ یاد رہے. اب گھر میں جب بھی جاتے ہیں الحمدللہ سلام یاد رہتا ہے. بھائی گھر میں آ رہے ہو, یہ کیا ایسے اٹھتے وہ, اب دیکھو نا بچوں کی حرکتیں تو دیکھو, صبح ناشتہ ماں کرا کے بھیجے گی, آ رہے ہیں گھومتے گھومتے, وہی تمیز نہیں, نہ کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز, نہ کوئی باپ کا, نہ چچا, نہ ماموں, کسی کا خیال ہی نہیں ہے. آ رہے ہیں اپنا بیگ اٹھا کے ادھر پھینکا, اور جناب موزے اٹھا کے یوں پھینکے اور لگ گیا اس میں موبائل میں. باپ بلا رہے ہیں, ماں بلا رہی ہے, کوئی کام سنتے ہی نہیں ہے. چترول نہیں لگے بچپن میں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو چترول لگنا بڑے بھائی کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی انتہائی سے, بلا وجہ نہیں لگے چترول کے خام خامے پکڑ کے کوٹ رہے ہیں, کوئی وجہ ہو. پہلے تو بھائی شرافت سے, محبت سے, ایک دفعہ ہوتا ہے محبت, دو دفعہ. مجھے یاد ہے اسکول کی بھی ایسے ہی, پرائمری تک ایسے ہم چلے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے, دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں. جو شرارتی بچے ہوتے ہیں ان کا کہاں دل لگتا ہے. اچھا میں تھا بڑا سائنسدان, اس وقت بھی عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہوتا تھا میں بیٹھ کے, کاغذ کی کچھ چیزیں بنا رہا ہوں, کچھ ایک بیرنگ والی میں نے گاڑی بنائی تھی, اس میں بیٹھ گئے نا سڑک پہ نکل جاتے تھے, وہی بیرنگ والی گاڑی. ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا, وہ دماغ بہت چلتا تھا ان چیزوں میں. تو میرے ساتھ ایک اور کلاس فیلو تھا, وہ بھی سائنسدان ٹائپ کا چیز تھی, وہ بھی آ جاتا, ہم دونوں بیٹھ کے نا, اس وقت یوٹیوب تو تھا نہیں, بس ایسے ہی کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے بیٹھ کے. تو ہم چلے گئے, وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, میری والدہ نے کہا, میں اسکول سے تیسری یا چوتھی کلاس تھی, اسکول ہی صبح جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا, یار یہ کیا ٹینشن ہے. تو مجھے یاد ہے, اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں اٹھا, میں نے امی سے, والدہ سے کہا میں آج اسکول نہیں جاؤں گا, حسب معمول. والدہ نے کہا آج تو تیرا باپ بھی جائے گا. تو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں مائیں بچوں کو مارے نہیں تو پھر مجھ جیسے آدمی کو لے جا کے دکھا دیتے. محبت سے ماں نے سمجھایا, یونیفارم پہنا دیا. اچھا ہاں مجھے یاد ہے, یونیفارم پہن چکا تھا, شوز پہن چکا تھا, اس کے بعد کہہ رہا تھا نہیں جاؤں گا. پرائمری تک اسکول ٹیچر رہی ہیں, تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے. تو مجھے یاد ہے والدہ نے نا, گلی میں 2-4 مسٹنڈے سے لڑکے آ رہے تھے, وہ سب ہماری والدہ کا احترام کرتے تھے. ان کو بولا, کیونکہ وہ والدہ ویسے بھی پڑھاتی تھیں, قرآن پڑھا رہی ہے یا اسکول کی کتابیں پڑھاتی, تو وہ شاگرد تھے. انہوں نے بولا اس کو پکڑ کے نا اسکول پہنچا دو. تو وہ 4 لمبے تڑنگے آدمی, انہوں نے مجھے پکڑا, 2 نے ہاتھ سے, 2 نے ٹانگوں سے. ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں اب تک. انہوں نے وہ پکڑ کے, اب میرا اسکول تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا, اب وہ مجھے ایسے جھولتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, اور میں چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. قریب میں نا ہمارے ایک بلوچوں کا ایریا آتا تھا اسکول سے پہلے. جب وہ بلوچوں کا ایریا آیا نا, تو میں وہاں چھڑا کے بھاگ گیا. میں جب بھاگا ہوں تو وہ, اب وہ کچی آبادی تھی, اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں, وہاں میں بھاگ رہا ہوں, وہ دونوں مسٹنڈے پیچھے پیچھے نا. میں سوچ رہا ہوں, اب میں سوچتا ہوں کیسی بیوقوفی یار, چلا ہی جاتا, اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی. اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی یار. خیر ہم جا رہے ہیں, تو وہ گلی پتلی سی تھی, تو آگے ایک مکرانی کھڑا ہوا تھا, وہ لمبا تڑنگا سا. تو ان لڑکوں نے اس کو اشارہ کیا اس کو پکڑ لو, تو وہ نا ایسے گلی یوں کر کے کھڑا ہو گیا, جا کے دکھا تو. میں وہ راستہ ہی نہیں تھا, پکڑ لیا, پھر لے گئے مجھے. پھر وہ ہماری فیمیل ٹیچر تھیں ایک, ان کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آ رہا ہے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی ابھی گیٹ کھلے گا نا اسکول کا, یہ ہاتھ چھوڑیں گے وہاں سے میں بھاگ جاؤں گا. تو وہ اندر سے ایک انہونی ہاتھ آیا ہے گیٹ کے اندر, اور انہوں نے میرا ہاتھ ادھر پکڑایا, ایسے کھینچ کے انہوں نے بند کیا, چل بھائی. تو اب ماں باپ بچوں کے ہائے پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ, ہائی یہ اچھا کھانے میں بھی ایسا ہی ہے. ہماری والدہ جو کھانا پکاتی تھی ہمیں کہتی تھی آپ کھا لیں. ہمارے نخرے نہیں تھے کہ یہ نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. والدہ کہتی تھی کھائے گا, جو پکائے بولو بھائی کھائے گا. آج مائیں دیکھو بچوں کی ایسی منتیں کر رہی ہے, بریڈ کھانی ہے بیٹا, بریڈ کھانی ہے,
نہیں مما بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا ہے کہ بن منگوا لوں تمہارے لیے, بن مناسب رہے گا. اتنی خدمت اپنے باپ کی ہوتی, خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا, بن بھی نہیں کھاؤں گا, میں پاٹھا کھاؤں گا, پاٹھا کھاؤں گا. چلو جی اس کے لیے پراٹھا بناؤ. اب یہ پراٹھے کے ساتھ کیا کھانا ہے, جیم لگا دوں؟ نہیں جیم کیوں لگایا, یہ پراٹھا کینسل ہو گیا, جیم کیوں لگایا. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ والا نہیں کھاؤں گا, دوسرا. مما دوسرا بناؤ. اب مما جا رہی ہے دوسرا بنا. اخلاق, مما نے اخلاق سننے میں, اخلاق یہ کہ بچہ, اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بھی بچے پہ سختی نہ کرو, سختی مینٹل اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی, سختی نہ کرو. کوئی ڈاکٹروں سے یوٹیوب پہ بھی سنا ہوا ہے, موٹیویٹ کرو, موٹیویٹ. موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے. حقیقت ٹینشن سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے, ٹینشن سے ویٹ بھی بڑھتا ہے نا, تو تم اپنا پہلے ویٹ کرو پھر اس کو موٹیویٹ کرنا. تو وہ پھر کیا ہے, وہ ڈاکٹروں کی سنی بھی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, اصل ایکچولی سختی سے بچوں کی وہ یوں ہوتی ہے, مینٹل گروتھ ہی نہیں, تو وہ بیچاری سمجھا رہی ہوتی ہے. پھر وہ پراٹھے پہ جام لگاتی ہے, یہ والا کینسل ہو گیا, دوسرا پڑا, اتنی. پھر ایک بچے کا بھی نخرے پورے ہوئے, اگر 2-4 اور بھی ہیں, ہر ایک کی الگ. او بھائی جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے, بچے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کھانا ہے. بچے پہ چھوڑ دیا زندگی تباہ ہو جائے گی. اس کو زبان کے چسکے, دیکھو بچپن میں جس چیز کا ٹیسٹ گین ہو گیا نا, مرتے دم تک وہ کھاتا رہے گا. اچھی چیزوں کی بچپن سے عادت ڈال دو. الحمدللہ میں پیزا برگر کھا نہیں سکتا, مجھے اچھے ہی نہیں لگتے. ہماری والدہ نے ہمیں کھانے نہیں دیے برگر پیزے. سالن روٹی شوربے والی یہ کھاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اب بھی یہی کھاتے ہیں. ابھی گھر میں بول کر آیا تھا شوربے والی سالن بنانا, گھر والوں کو بول کر آیا تھا. مجھے کھائی نہیں جاتے یہ پیزے برگر. ہمارے سارے رشتے دار کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, طبیعت سے گول گول بھی ہو رہے ہیں, یوں 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 ہو گئے عجیب عجیب سے. ہمیں والدہ نے کھانے نہیں دیا. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا یہ امریکہ سے, میں نے ان کو چائے پلائی تو بسکٹ میں ڈبو, کیونکہ والدہ نے ہمیں ڈبو کے, بچے تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں نا, تو ابھی تک بھی میں نے ان کو کہا میں تو بھائی ڈبو کے ہی کھاؤں گا, چاہے رشتہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے. وہ ایک آدمی چلا گیا تھا نا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا, سسر نے دیکھ لیا تو ڈبو کے کھا رہا ہے, اس نے کہا تو کھانے کی تمیز نہیں ہے. تو بھائی ہم تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو یہ نے کہا میں تو پراٹھا ڈبو کے کھاتا ہوں چائے میں, اس لیے کہ بچپن میں ماں نے جیسا سکھا دیا ہو انسان پھر ویسے ہی کھاتا ہے. تو ماں نے اگر پراٹھوں کی عادت ڈال دی تو پراٹھے کھا کے طاقتور ہو جاؤ گے. ماں نے اگر بریڈ اور یہ سب پاپوں کی عادت ڈال دی نا, یہ پراٹھا خدا کی قسم ہضم بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہضم, ہم تو اللہ کا شکر ہے صبح پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھا لیتے ہیں, ہضم ہو جاتے ہیں. وہ ہوٹل والا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا میدا ہے, ربڑ ہے, کیا ہے بھائی. ہم نے کہا یار بچپن سے ماں نے ہمیں یہی کھلایا, تو والدہ نے ہماری یہی کھلایا, تو ہم کھا لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہضم ہو جاتا ہے ہمارے. لیکن کھایا نہیں کرے 2 پراٹھے, کوئی اچھی عادت نہیں ہے. پھر میں دوپہر کا نہیں کھاتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو جو ہے, تو سختی, کیا بات چل رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گئی یار, کیا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. ہاں تو ماؤں کو چاہیے تھوڑا سا زیادہ نا بلا وجہ نہ کوٹا پیٹا کریں, نہ باپ بلا وجہ کوٹے. تو ہاں میں بتا رہا تھا اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے, باپ کو خاص طور پر تربیت والا بنایا, تو اس میں غصہ بائی نیچر ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ خام خام اٹھا کے چیزیں پٹک رہا ہے, یہ تو اب بچے گھر آتے ہی ڈر رہے ہیں کہ ابا آ گئے ہمارے, یہ غلط ہے. بچوں کو جب باپ گھر میں آئے تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے. خوشی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کی سیٹنگ صحیح ہے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب پھر آپ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے. تو یہ کرائٹیریا ہے, سختی رکھیں مگر اتنی نہ ہو کہ جب گھر جائیں تو بچوں کو آپ کے آنے پہ تکلیف ہو کہ جی وہ اب پتہ نہیں ابا کیا کریں گے آ کے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ نے مردوں کو بنایا ہے تو ظاہر ہے بہن کی بھی نگرانی کرتے ہیں, وہ بیٹیوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں, وہ بیوی کی بھی نگرانی کرتے ہیں, اور سربراہ کے لیے کچھ نہ کچھ سختی ہونا ضروری ہے. وہ اور اللہ نے مرد کی آواز میں روب رکھا اس لیے تاکہ عورت تھوڑی سی دبی رہے اس سے, ورنہ اللہ جیسی عورت کو آواز دی ویسی مرد کو دے دیتے آواز. یہ آواز پاورفل بنائی اس لیے کہ بھائی تھوڑا سا روب رکھو, بازوؤں میں طاقت دی, تھوڑا سا روب, غلط چیزوں میں روب نہ ڈالو, غلط چیزوں میں نہیں, جائز چیزوں میں. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں, جائز چیزوں میں بھی روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ محبت سے سمجھاؤ. او بھائی وہ نہیں مان رہی محبت سے, دیکھو عورت پہ ہاتھ اٹھانا بہت بری حرکت ہے, لیکن ناجائز ہاتھ اٹھانا. اگر وہ ایسا کام کر رہی ہے, آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا, آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہے, آپ کی ماں کو گالیاں دے رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ محبت سے باز نہیں آ رہی, تو ہاتھ اٹھانے کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے, طلاق دے دو اس کو. طلاق کے بعد جو اس کا حال ہوگا وہ زیادہ برا ہوگا یا ہاتھ اٹھانے پہ جو حال ہوتا ہے. تو ہم
تھوڑی کہتے ہیں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے, ہم کہتے ہیں خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے. تو خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی ناجائز ہے, اس پہ آپ بات کریں, اس پہ آپ کہیں کہ نہیں, ہم کہتے ہیں عورت چاہے جتنی مرضی خراب ہو جائے پھر بھی مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ دعویٰ آپ کا دنیا ہنسے گی اس پہ. بھائی وہ آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہے, بعض عورتیں کرتی ہیں, میں مانتا ہوں, زیادہ تر نہیں کرتی ہیں ایسے, ماں کو گالیاں دے رہی ہے, وہ کسی مرد سے تعلق رکھا ہوا ہے اس نے, کسی دوسرے آدمی سے, وہ آپ کے جناب وہ سارا پیسہ کھا گئی ہے, جائیدادیں بیچ بیچ کے کھا رہی ہے, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ چھوڑو گے اس کو, طلاق دو گے تو بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ بقدر ضرورت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ایسی عورتوں پر. اس کو یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ مولوی لوگ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. مولوی لوگ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. کوئی اس طرح کرے گی تو اٹھائیں گے ہاتھ, آپ کی طرح دمنی ہلاتے رہیں گے اس کے سامنے. سمجھ رہے کہ پورا خاندان تباہ کر دو, بچوں کو برباد کر دو, بس یہ تو جورو کا غلام ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات کیا, ان تلد الامۃ ربتہا, باندی اپنے آقا کو جنے گی. تو جس کا روب ہونا چاہیے اس کا نہیں ہوگا, جس کا نہیں ہونا چاہیے وہ. تو یہ تو قرب قیامت ہے کہ عورت شوہر پہ حکومت کرے گی. عورت سے محبت کرنے کا حکم ہے, اسے آقا بنانے کی اجازت نہیں ہے. آقا آپ ہو, گھر کے سربراہ آپ ہو. اور اسی میں اور صدیوں سے ہمارا یہی کلچر چلا آ رہا ہے. میرے والد کو جب غصہ آتا تھا, میری والدہ اپنی آواز کو پس کر لیتی نہیں, بھائی باپ ہے. اور جو غیرت مند ہوتا ہے نا, جب وہ غصہ جاری کرتا ہے اس کی تلافی بھی کرتا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے, مرد اگر کبھی بیوی سے اونچی سخت الفاظ میں بات کر لے گا, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پھر منا رہے ہوتے ہیں. اس کی تلافی ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے. چلو یار آؤٹنگ پہ چلتے ہیں, کچھ کھانا کھا کے آتے ہیں, چلو, کیونکہ رہنا اس کو پتا ہے اسی کے ساتھ ہے, اس کا موڈ آف ہوگا تو مجھے فائدہ کیا ایسی شادی کا. تو پھر موڈ آف کرنے کے بعد پھر وہ آن کرنے کی بھی کوشش, جو فیوز اڑایا اس نے بھائی, تو فیوز بحال, الیکٹریشین بھی یہ خود ہی ہے نا. لیکن آپ جو کلچر جو اس طرح کی عورتیں دے رہی ہیں عورتوں کو کہ مرد نے اگر ہاتھ اٹھا لیا یا غصہ کر لیا تو یہ بہت گویا, یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے گھر ٹوٹیں گے. جب مرد کو یہ احساس ہوگا میں اس گھر میں صرف خانسامہ ہوں, میرے ذمے صرف کھلانا پلانا ہے, چلے گی میری اس گھر میں نہیں. مجھے یاد ہے ایک کیس آیا میرے پاس, وہ خاتون جو تھی نا بہت ہی بگڑ گئی تھی, بہت بگڑ گئی تھی. تو ان کے میاں سمجھاتے رہے, یہ دیکھیں ایکچولی 5-6 سال ایکچولی میں نکال دیے انہوں نے. وہ طبیعت سے بگڑ گئی نا, تو مجھے فون پہ کہتی ہیں وہ کہ میرے میاں میں اتنی غیرت ہے, تو میں جب بگڑ رہی تھی اس وقت اس نے 2 تھپڑ کیوں نہیں لگائے مجھے. ہے بھائی, ٹیلی فون پہ مجھے بتا رہی ہیں کہ میرے میاں میں اتنی غیرت ہے تو مجھے محبت سے کیوں, مجھے 2 تھپڑ لگاتے تو میں اس برائی سے بچ جاتی. میں نے کہا دیکھو اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ ثابت تو کرو کہ آپ کو اس بات سے بہت, آپ کے لیے یہ عمل بہت غلط ہے. تو پہلے محبت سے نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت. اس میں بھی بہت ساری شرطیں لگائی ہیں کہ چہرے پہ نہ مارو, جانوروں کی طرح نہ پیٹو, باندیوں کی طرح نہ مارو, غلاموں کی طرح نہ مارو. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل عورت کو مرد کے پیرالل لے آئیں, بالکل اس کے برابر لے آئیں, تو عورت شوہر کی اطاعت کرنا چھوڑ دے. جب وہ اطاعت چھوڑے گی سب سے پہلے شوہر کھلانے پلانے سے ہاتھ روکے گا. سمجھ رہے ہیں, وہ کہے گا میں تجھے کیوں کھلاؤں, وہ کہے گا آدھا رینٹ تو دے گی, گھر کا آدھا میں دوں گا, بجلی کا بل آدھا, یہ تیرے باپ کا گھر, یہ اسٹائل ہو جائے گا میاں کا. تو خرچے سے, تو یہ لبرل لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, خرچے سے ہاتھ روک لو, عورت کو جاب کی طرف بھیجو, جاب کرے وہ. جب جاب انڈیپینڈنٹ رہے گی اور مرد پہ ڈیپینڈ نہیں رہے گی وہ, تو جب جاب کرے گی تو پھر مردوں کی اطاعت سے ویسے ہی آزاد ہو جائے گی. تو بھائی مردوں کی اطاعت سے نہیں, وہ مردوں سے آزاد ہو جائے گی. تو یہ پھر اللہ پر اعتراض ہوگا کہ اللہ نے مرد اور عورت کی شکل میں ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, جب اللہ نے عورت کو الگ رہنے کے لیے, مرد کو الگ رہنے کے لیے تو ایک ہی جنس بنا دیتا نا. کیا ہو گیا بھائی جان, پھر ایک ہی جنس بنا دیتا اللہ تعالیٰ. بھائی مرد کو اس لیے مرد بنایا گیا کہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ عورت کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے تاکہ ان کا ملاپ ہو. تو جب الگ ہی رہنا ہے, مل کے رہنا ہی نہیں ہے, تو پھر ان کو مرد کیوں بنایا عورت کو. دیکھو عورت کو مرد کی مردانگی اچھی لگتی ہے کہ مرد ہے وہ. عورتیں عورتوں سے ایسی محبت تھوڑی کرتی ہیں جیسے مردوں سے کرتی ہیں, اور مرد مردوں سے تھوڑی کرتا ہے جیسی عورت سے کرتا ہے. بھائی ساتھ رہ سکتے ہیں ساری زندگی ہے بھائی, لیکن میاں بیوی پوری زندگی ایک گھر میں گزار دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ تو اللہ نے بنایا ہے نظام. آپ اللہ کو نہیں مانتے, نیچر کو تو مانتے ہو نا. تو یہ کیا بات ہے, اس کو اس پہ ڈیپینڈ نہ کیا جائے, تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا
کہ اس کو پھر اپنے مرد کی طرف میلان حلال طریقے سے ممکن نہیں رہے گا, پھر وہ حرام کی طرف جائے گی, اور حرام میں خدا کی قسم مردوں کے مزے ہیں, عورت کے مزے نہیں ہیں. پھر مرد اپنی جزائز پوری کر کے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور پتلی گلی سے نکل لے گا, کہے گا بچہ پیدا ہوتا ہے تیرا بچہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچوں کی اسکول کی فیسیں مرد بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ڈی این اے سے تو پکڑا جائے گا, یہ کمبخت ہے اس کا باپ, مانے گا ہی نہیں. اور پھر وفا نہیں کرے گا, وفا جب تک کرے گا اگر آپ بہت ہی کوئی خوبصورت ہو, اور اگر اس کو اس سے اچھی مل گئی, اس کو کیا کرے گا, کہے گا جب بیس صرف خوبصورتی تھی کوئی رشتہ تو ہے نہیں, تو جب زیادہ اچھی ملے گی. دیکھو آپ جب ایک کمپنی کا اونر آیا میرے پاس, کہہ رہے یار میرے امپلائیز جو ایسے نالائق ہیں, ان کو کسی دوسری کمپنی میں اچھی تنخواہ ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا بہت ذہین ہے, بالکل عقل مند ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کیوں, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا غیرت کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے جو امپلائیز کو رکھا ہوا ہے, ملازمین کو رکھا ہوا ہے, ان کے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے؟ کہہ رہے اپنے فائدے کے لیے. میں نے کہا یہ بھی اپنے فائدے کے لیے, یہاں پہ ان کو وہاں اچھی 1 روپیہ بھی زیادہ ملے, میں نے کہا میں مشورہ دوں گا چھوڑ کے بھاگ جاؤ یہاں سے. بھائی یہ تو فائدے کے لیے ہے نا. تو جب اس نے صرف خوبصورتی کی بیس پر اس سے تعلق قائم کیا ہے, تو جہاں زیادہ اچھی نظر آئے گی اس کو سائڈ. لیکن بیگم کو تھوڑی چھوڑے گا اتنے آرام سے, چھوڑ رہا ہوتا تو چھوڑ رہے ہوتے لوگ, گزارا کر رہے ہیں, لطیفے بنا لیے, ہائے ایسے 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 لطیفے بنا لیے, لیکن چھوڑتے الحمدللہ پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چھوڑتے پھر بھی نہیں, اولاد ہے, رشتہ دار ہے. تو یہ جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں, یہ خدا کی قسم عورت کے حقوق کی بات نہیں کر رہی, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہے, مردوں کو عیاش بنایا جا رہا ہے. تو ہاتھ اٹھانا پھر بتا دوں اچھا کام نہیں ہے, لیکن خراب اگر کوئی عورت ہوگی. اب دیکھو میں اپنا جو واقعہ بتا رہا ہوں, میں بغیر سلام کے آیا, میرے بھائی نے کہا واپس جا کے دوبارہ سلام کر کے آؤ. میں نہیں جاتا دوبارہ, اور وہ مجھے تھپڑ لگا دیتے. میں کہوں بڑے بھائیوں کے خلاف جلوس ہونا چاہیے جو چھوٹے بھائیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ میرا مطالبہ درست ہوگا؟ بھائی اگلا کہے گا اگر تم نے تھپڑ سے بچنا تھا تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے یار واپس جا کے آنے میں, ہے واپس جا کے آ جاتے. پھر بھی اگر تھپڑ لگاتا پھر آپ آواز اٹھاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح کوئی بلا وجہ کوئی مار رہا ہو یا غلط کر رہا ہو, ایک آواز بھی حق بنتا ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہ بس ہم پہ سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, آرام سے بات کریں, آرام سے بات کریں. بھائی آرام سے وہ 10 دفعہ ایک بات کہہ چکا ہے اور مطالبہ بھی جائز کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا حق ہے کہ 11ویں دفعہ میں وہ سختی سے بات کرے. اگر وہ مرد ہے یا تو کمپرومائز کرے, کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات بعض دفعہ بڑی بھی تو ہوتی ہے, ہر بات چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے. کھانا وانا پکانا اور یہ نمک وم یہ سب چیزوں پہ تو مارنا پیٹنا جہالت ہے, لیکن بعض باتیں بڑی بھی ہوتی ہیں, تو اس پہ اجازت نہیں ہے ایسی چھوڑ دینے کی. اس پر ایک بس سوال کا جواب دے کے بیان ختم کرتا ہوں. بعض کا یہ خیال ہوتا ہے اچھا مرد اگر حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہاتھ اٹھائے اس کے اوپر. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 فریقوں میں دونوں کے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو, سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جو ہے نا محلے کے لوگ نہ سنبھل رہے ہو تو پولیس کو اجازت ہے کہ جو چور اچکے ٹائپ کے لوگ ہیں ان پہ ڈنڈا برسائے. تو آپ کہیں اگر پولیس غلط کرے تو پھر عوام کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ پولیس پہ ڈنڈا برسائے, تو یہ اجازت ہوتی ہے؟ بھائی پولیس پہ ڈنڈا وہ برسائے گا جو اس کا بڑا آفیسر ہے یا حکومت, سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اسلام نے حکم یہ دیا کہ عورت کو ہاتھ اٹھانے کی مرد پہ اجازت نہیں. اگر یہ ظالم ہے تو جو ظلم ثابت کرو عدالت اس کو سزا دے گی, اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے. یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا. بھائی چھوڑ دو ایسے آدمی کو, ہاتھ نہیں اٹھائے, کیونکہ پھر یہ مرد کی نیچر کے خلاف ہو جائے گا. آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا وہ 6 اور لگا دے گا کھینچ کے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ہوتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ اینکر, چونکہ اکثر کا اسلام سے تعلق نہیں, اکثر سب کی بات نہیں کر رہا, تو یہ پھینکو ایک نمبر کے ہوتے ہیں, باتیں ایسی کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر. آج میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سن رہا تھا, وہ تقریر میں پتہ کیا کہہ رہے تھے, سکسیس اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو, اور پوری تقریر کی بیس اسی پر. یہ سکسیس اور کامیابی کی یہ تعریف 100% غلط ہے. آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو اور جو آپ کر رہے ہو آپ کو اطمینان ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں, یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. کتنے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, پھر بھی بیچارے کیا ہو جاتے ہیں, رزلٹ ایسا نکلتا ہے وہ کہتے ہیں یار ہم نے صحیح نہیں کیا, ہم کاش ہم زرداری کے بھائی ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. بہت سے لوگ غلط کر کے بھی وہ سمجھ رہے, ان کو دلائل کے تانے بانے انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اس غلط کو صحیح سمجھ کے وہ مطمئن ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہم
सक्सेस जो हम कह रहे हैं ना कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, तो उससे वो सेटिस्फाई होना मुराद है जिसमें लाइफ हो भी सही. तो बात है कि सही की डेफिनेशन क्या है. इनके नजर में सही की डेफिनेशन कुछ और है, इनकी नजर में सही की डेफिनेशन कुछ और है, इनकी नजर में सही की डेफिनेशन कुछ और है, इनकी नजर में सही की डेफिनेशन कुछ. मेरी नजर में जो नमाज नहीं पढ़ता वो सही हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब मेरी नजर में मैं तो कामयाब हूं, जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो नाकाम है. लेकिन जो उस मोटिवेशन करने वाले की स्पीच सुन रहा है, वो नमाज छोड़ के भी अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं सेटिस्फाई. जो गैर मुस्लिम है वो तो यही समझता है ना कि मैं ठीक हूं, जबकि अल्लाह उसके रसूल कह रहे हैं ये कामयाब नहीं है. फिरौन ने कहा था मा उरीकुम इल्ला मा अरा वला वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, कि मूसा की मुखालफत करने में मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं. समझ रहे, ये जादूगर है, जादू के जोर से हमें निकालने के लिए आया है, और मैं गलत बात कभी करता ही नहीं. फिरौन जो कुछ कर रहा था मुकम्मल सेटिस्फाई था उससे, तो क्या कामयाब हो गया. तो सेटिस्फाई होने में सबसे पहले जरूरी है कि आपको सही और गलत की डेफिनेशन मालूम हो, उस डेफिनेशन के सही होने की भी दलील हो, उस पे आप अपने आप को परखें. अगर उसके हिसाब से आप सही है तो फिर कामयाब है, उसके हिसाब से आप सही नहीं है तो आप कामयाब नहीं है. तो सही और गलत की खुदा की कसम जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये 100 दफा मर के भी जिंदा हो जाए, ये सही और गलत को डिफाइन कर ही नहीं सकते कि सही की डेफिनेशन क्या है और गलत की डेफिनेशन क्या है. वो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे ना, वो कह रहे थे गाड़ी बड़ी होना कामयाबी नहीं है, बंगला बड़ा होना कामयाबी नहीं है. तो फिर क्या कामयाबी है भाई. अगर आप आखिरत को नहीं मानते तो खुदा की कसम बड़ी गाड़ी फिर कामयाबी है. ना जन्नत मिली है, ना यहां भी रक्षे में जा रहे हैं, तो क्या करना है इस कामयाबी का. लेकिन बता रहे हैं दौलत असल में कामयाबी नहीं. आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, तो गरीब सेटिस्फाई होता ही नहीं अपनी लाइफ से. ठीक है ना. फजूल किस्म की बातें सिर्फ एक खुशनुमा नारे हैं. कुछ इंग्लिश के अल्फाज हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग कहते हैं बहुत एजुकेटेड लोग हैं यार, बड़ा जबरदस्त मोटिवेट करते हैं और बहुत कुछ बातें अच्छी भी करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा सारी गलत होती हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं ना वो सिर्फ खुशनुमा नारे हैं, अंदर से वो खोखले. ये खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते. आपको कहां से सेटिस्फाई करेंगे, अपनी लाइफ से ये मुतमईन नहीं होते भाई. एक अंग्रेज ने कहा तकरीर के दौरान कि आप मोटिवेट करने, आज बयान है ना, फिर काफी अरसे बाद होगा, तो जरा थोड़ा सा एक वाकया सुन लें गोरे का. गोरे ने कहा, वो मोटिवेट कर रहा था ना लोगों को, कि वो चाह रहा था लोग अच्छी जिंदगी गुजारें. तो अच्छी जिंदगी जब भी गुजारेगा ना जब कुछ मिलने वाला भी हो फ्यूचर में. तो मोटिवेट करने के लिए उसने कहा कि आप फर्ज करें कि आप मर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, और आप जब पीछे अपनी जिंदगी की तरफ देखेंगे तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं एक मुतमईन होके जाऊं. जाहिर हर आदमी कहेगा भाई मैं मुतमईन. तो ऐसे काम करें कि मौत के वक्त आपको क्या हो, इत्मीनान हो. तो अच्छे अच्छे काम करें, यानी वसीम भाई की खैरियत पूछ ली, फलां का अब्बा की खैरियत पूछ ली, करप्शन से तौबा कर ली, वगैरह वगैरह. तो इस तरह से वो मोटिवेट करते हैं. मैंने जब ये सुना, मैंने अपने साथी से कहा, मैंने कहा यार ये जितने वर्कशॉप में लोग बैठे हुए हैं इस गोरे की, जो कह रहे हैं कि मौत के वक्त जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको खुशी होगी कि यार मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, आज मैं सुकून से मर रहा हूँ, लिहाजा इस बेस पे इस दिन के आने से पहले ऐसे काम कर लो ताकि मरे किससे, सुकून से. तो इस बेस पे अब लोग अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देंगे ताकि मौत के वक्त हमें क्या हो, इत्मीनान हो. मैंने कहा मैं इसकी वर्कशॉप में होता तो मैं कहता सर प्लीज़ एक बात सुने, जब मर ही रहे हैं तो भाड़ में जाए, माजी में अच्छा किया कि बुरा किया है भाई. जब मर ही रहे हैं, खत्म, मर के मिट्टी हो गए, खत्म हो रहे हैं, तो क्या इत्मीनान नहीं आ रही बात. मैंने कहा भाई इंसान उस पास्ट पे खुश होता है जिसका फ्यूचर से लिंक हो, जो फ्यूचर पे असर डाल रहा हो. मसलन अब मैं एक मिसाल से समझाता हूं. आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और आपको पता है ये बस लास्ट चांस दिया गया है मुझे फिजिक्स के पेपर हल करने का, इसके बाद फ्यूचर में रिजल्ट अनाउंस होगा. सही है, आज अच्छा पेपर हल करता हूं तो कल फ्यूचर में इसका रिजल्ट आएगा. एग्जामिनर ने आके बताया कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, बस आपको एग्जामिनेशन हॉल से निकाला तो जाएगा, लेकिन मैं अंदर की खबर बता दूं, गवर्नमेंट ने ये पेपर कैंसिल कर दिए, फ्यूचर में 2-3 महीने बाद अखबार में रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा. अब आप कहो नहीं, मैं ये पेपर बहुत अच्छी तरह से हल करूंगा ताकि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहा हूं मुझे इत्मीनान हो कि मैंने पेपर बहुत अच्छा हल किया है.
اب آپ لگے ہوئے ہو. دوسرا عقل مند آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اب وہ گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے, وہ اس نے پیپر پڑھا ڈسٹ بن میں, بولا یار ساری محنت برباد کر دی, پورے سال پڑھتا رہا ہوں میں, تیاری کرتا رہا ہوں. اس نے اٹھایا پیپر, آپ کو گٹکا نکالا, پٹھان ہے تو نسوار نکالی, مہاجر ہے تو پان نکالا, کھا رہا ہے بیٹھ کے. کہہ رہا ہے یار 3 گھنٹے رہ گئے ہیں باہر نکلنے میں, انجوائے کرو, پیپر کی ٹینشن کیوں لو بھائی. 3 گھنٹے بعد نکل کے دونوں برابر ہو جائیں گے, جس نے پیپر حل کیا وہ بھی, جس نے نہیں کیا, انجام دونوں کا کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس لیے ٹینشن میں نہیں کھاؤں گا گٹکا, پرے رکھو گٹکا, یہ شراب پرے رکھو, میں عیاشی میں ٹائم نہیں میں قوم کی خدمت کروں گا. بتاؤ سر دبانا ہے, سر کی مالش کرنی ہے, کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی تو کیوں یہ ٹینشن لے رہا ہے. یار میں جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلوں, میں جب پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں کہوں میں نے 3 گھنٹے ضائع نہیں کیے. تو وہ بولے گا بھائی تو پیچھے مڑ کے, میں تو پیچھے مڑ کے دیکھوں گا ہی نہیں, کیونکہ جب کچھ اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا تو یار پھر گٹکے کھاؤ, انجوائے کرو لائف کو. تو غیر مسلم بولتا ہے, جو عقل مند ہے نا ان میں, یار جب مر کے مٹی ہو جانا ہے تو انجوائے کرو یار لائف کو بھائی, کیا سیٹسفائی ہونا اور مرتے وقت. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیوقوف بیچارے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, اور زبردست سوچ تو موٹیویشن, زبردست مینرز سکھائے جا رہے ہیں بھائی, مینرز. ان جان نہیں ہے اس موٹیویشن میں, بات آ رہی ہے سمجھ میں, جان نہیں ہے. جان اسی دعوت میں ہے جو اسلام نے موٹیویٹ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. جب مرنے لگو گے نا, 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کی روح نکل نہیں رہی ہوتی, انہوں نے دنیا میں اتنی غلط زندگی گزاری ہے کہ ان کو پتا ہے آخر اب مستقبل پہ انجام اچھا نہیں. جیسے ایگزامینیشن ہال میں کسی کا غلط پرچہ ہو نا, 3 گھنٹے کے بعد جب ایگزامینر آ کے پیپر لیتے کہہ رہے سر پلیز 2 منٹ اور دے دو سر پلیز, ہے شاید کوئی جھانکا تاکی کر کے کچھ جواب لکھ دو, ابا ماریں گے پکڑ کے, رزلٹ اچھے نمبر نہیں آئے, فیل ہو جاؤں گا, پورا سال ضائع ہو جائے گا, گھر میں بھی پٹوں گا, کہیں پیغام بھیجا ہوا ہے وہاں سے بھی رشتے کا انکار ہو جائے گا, 10 قسم کی ٹینشن ہے. تو ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, یار کچھ دکھا دے, پھرا بھیج یار, کچھ تو لکھوں, نہیں آ رہی بات. اور جس نے پورا پیپر حل کیا وہ آرام سے نکلتا ہے بھائی. اور جو وہاں گٹکے کھا رہا ہو وہ اس وقت تو مزے اڑائے گا, ایگزامینیشن ہال سے نکلتے ہوئے اس کی حالت خراب ہوگی. یار پورا پیپر کا ٹائم تو میں نے گٹکے میں لگا دیا بھائی, شراب میں لگا دیا, کباب میں لگا دیا. تو جو کافر ہے موت کے وقت کوئی موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا ان کے کام نہیں آئے گا. وہ کہیں گے یار جو مرضی ہے, زندگی تو میں نے اپنی برباد کر دی, اب یہاں سے نکل رہا ہوں میں, کچھ بھی مٹیوں کے ختم ہو رہا ہوں, کاش اور عیاشی کر لیتا اور مزے اڑا لیتا. آپ کہہ سکتے ہیں لوگ نام یاد رکھیں کہ کتنے دن نام یاد رکھتے ہیں, اور جو صحیح خدمت کر کے جاتے ہیں وہ تو چھپے رستم ہوتے ہیں, ان کو تو لوگ جانتے ہی نہیں. اکثر کو لوگ ان کو جانتے نہیں, شور شرابہ زیادہ کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو جس ماضی کا فیوچر پہ اثر نہ پڑ رہا ہو, اس ماضی کو دیکھ کے انسان نہ خوش ہوتا ہے اور نہ غمزدہ. انسان ہمیشہ فیوچر کس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. دیکھو ایک آدمی ہے, پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے, حکومت نے بتا دیا کل آپ کو لٹکایا جائے گا, یہ سکون میں ہوگا چاہے ماضی میں کتنی عیاشی کی ہو. اب یہ کہہ رہے کوئی بات نہیں, جب میں پاسٹ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے بہترین گاڑیاں, بنگلے, عزت نظر آتی ہے, میں یہ بھی تھا, میں وہ بھی تھا. خوش ہوگا؟ او بھائی کل مجھے لٹکا دینا ہے. اس کے برعکس دوسرا آدمی وہ ہے جو پھانسی کا مجرم تھا, ساری زندگی جیل میں گزر گئی اور اس خوف سے کہ کل لٹکنا ہے, لیکن اناؤنس کر دیا کہ تمہیں رہائی مل رہی ہے. اب وہ ماضی کا سوچ کے پریشان ہوگا, یار پوری زندگی برباد ہو گئی, ہائے کیسی ٹینشن میں ہوگا. چھوڑو یار, کل کیا ہے, خوشی ملنے والی ہے. تو میرے بھائی جس ماضی کا فیوچر پہ اثر پڑتا ہے اس کو دیکھ کر انسان خوش بھی ہوتا ہے, غمزدہ بھی. جب آپ فیوچر کے قائل ہی نہیں ہو, مرنے کے بعد مٹی ہونے کے قائل ہو, تو بھائی اچھی گزاری ہو خراب گزاری ہو, نہ اچھی پہ خوشی ہوگی نہ بری پہ غم ہوگا. نہیں آ رہی بات تو رہنے دیں. تو یہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس موٹیویشن کی پاور نہیں ہے. کوئی اچھا حقیقی معنوں میں بن ہی نہیں سکتا اسلام کے بغیر, ہوائی دعوے ہیں. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی بیٹھ کے فضول کرتے رہتے ہیں, یہ حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں. ایسے حقوق بتا رہے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, اس کو انسانی فطرت قبول ہی نہیں کرتی ایسے حقوق کو. تو نتیجہ ہی نکلے وہ پنپ نہیں پائیں گے زیادہ. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو عتل بعد ذالک زمین, تو عتل کا مطلب سمجھ میں آ گیا, سخت گو. جیسے میں نے مثال دی نا کہ وہ محترمہ
جس اسٹائل میں بات کر رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے اسٹائل میں بات کرنے والوں کو فالو. دیکھو کیسا اللہ نے مضمون دماغ میں ڈالا نا, بالکل عتل کا لفظ آیا اور ٹھا کر کے فٹ ہو رہا ہے. اور پھر آخری بات میں دوبارہ کہوں گا کہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کو سوشل میڈیا پہ فل سپورٹ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ میڈیا نے تو اکیلا چھوڑ دیا بالکل. تو اچھائی کے کاموں میں اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو محترمہ ہے ان کو آپ گالیاں لکھیں یا برا بلا کہیں, چھوڑ دو, ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا, خود بد اخلاق نہیں بننا چاہیے. لیکن جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کو خوب اپریشیٹ کرنا چاہیے. بھائی جیسے مرضی ہے, ہمیں شخصیتوں سے کوئی وہ نہیں ہے, بات بہرحال خاندانی کی. اور جس طرح زیر عتاب وہ شخص آیا ہوا ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو, لبرل لوگوں کو جو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو تکلیف کتنی شدید ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں, کو بہت ٹائٹ قسم کی تکلیف ہو رہی ہے. جلدی جلدی سوال کے جواب دے دیں. مفتی صاحب ایک ہندو کا سوال ہے کہ ایک انسان 60 سال تک شرک کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو سزا بھی 60 سال ملنی چاہیے, جبکہ مسلمان کہتے ہیں کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. ایک آدمی قتل کرتا ہے 5 منٹ کے لیے, یوں کرتا گردن اڑا دی, سزا ملتی ہے عمر قید. تو یہ کیا بات ہے بھائی, کچھ عقل میں آتی ہے بات؟ ساری زندگی جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو ٹائم کے لحاظ سے جو ہے نا, ٹائم ایک الگ جنس ہے, سزا کی نوعیت ایک. دیکھیں دو ایک جیسی جنس کی چیزیں ہوں گی نا تو ان میں مساوات ہوتی ہے. جیسے ایک تھپڑ کی سزا ایک تھپڑ, ایک کی تھپڑ کی سزا 2 تھپڑ ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. لیکن ایک تھپڑ کی سزا 1 مہینے کی جیل بھی ہو سکتی ہے, 2 مہینے کی جیل بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ تھپڑ کس کو لگا رہے ہو. ایک تھپڑ آپ نے ایک بیچارے بنگی کو مار دیا, ایک تھپڑ آپ نے کسی فوج کے آفیسر کو یا وزیر اعظم کو جا کے مار دیا. تھپڑ ایک ہی ہے. بھنگی کے ایک تھپڑ کی سزا 1 مہینے ہوگی, اور کسی بڑے آدمی کو تھپڑ لگا دو تو 1 مہینے سزا ملے گی. ہے بھائی, وہ تو بغاوت کا کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو بندوں کے لحاظ سے گناہ کی نوعیت میں فرق ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, ایک عورت ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے, ایک عورت ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن وہ آپ سے بھی زیادہ اچھے ہیں. شوہر تب جائے گا نا غصے میں. کیا خیال ہے بھائی, وہ سب تھپڑ نہیں لگائے گا. عین ممکن ہے, یعنی غلط معنوں میں وہ کہہ رہی ہے, ممکن ہے ڈیورس ہو جائے, چھوڑ دے اس کو, زندگی سے نکال دے, دور کر دے, اپنے رشتہ ہی ختم کر دے. تو اسی طرح یاد رکھو جب کوئی شرک کرتا ہے نا, جو خدا جس نے بنایا ہے, ایک تو وہ نافرمانی کر رہا ہے اس کائنات کو بنانے والے کی, تو یہ نافرمانی چھوٹی بھی بہت بڑی ہے. دوسری کر بھی کیا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اس جیسا دوسرا خدا بھی ہے, اور کس کو شریک کر رہا ہے اس کے ساتھ. اس خاتون نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں, اور وہ بھی, وہ جو ہے نا وسیم بھائی جو فلاں جگہ رہتے ہیں, یا سلیم بھائی, وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو وہ کہے گا یار غیرت کے خلاف ہے نا, لیکن وہ کہہ رہی ہے وہ بھنگی آپ سے بھی زیادہ اچھا ہے, کہ وہ بھنگی بھی آپ جیسا ہے. میں چاہتی ہوں اس بھنگی کے ساتھ کچھ ٹائم گزاروں. اور زیادہ غصہ آئے گا نا کہ مجھے ملا کس سے رہی ہے, ایک چمار کے ساتھ. تو اسی طرح یاد رکھو مخلوق جو بنی ہوئی ہے, یہ بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو ملاتے کس کے ساتھ ہو, اس کائنات کو بنانے والے کے ساتھ. یہ جرم اتنی شدید نوعیت کا ہے کہ اس کی سزا 1-2 سال نہیں ہے. تو جیسا جرم ہے سزا بھی اسی حساب سے اللہ نے رکھی ہے شرک کی. تو یہ آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کرتے ہیں جرم. اللہ جو سزا دے گا اس کی نظر میں یہ جرم ہلکا نہیں ہے. چلو بھائی, عورت 7 مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ میں بہت دفعہ بہت کچھ کہہ چکا ہوں. یہ جمعے کا ہے تو 7 مارچ تو گزر گئی نا, تو بہت اس پہ کہا جا چکا ہے, یہ ہمیں بس فضول بات نہیں. مردوں کے حقوق کی بھی کچھ کبھی بات کر لیا کرو بھائی. بہت سی عورتوں نے مردوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. جہاں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے آدمیوں پہ بھی بہت ظلم ہوتا ہے. لطیفے بنے ہوئے سارے آدمیوں پہ بنے ہوئے. وہ ایک خاتون گئی نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اپنے شوہر کو لے کے, کہ ٹینشن میں رہتے ہیں ہر وقت. شوہر نے نیند کی گولیاں, ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دے دیں. خاتون کہتی ہے ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ کھایا کریں, جتنا کھائیں گی جلدی ریکور ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے یہ ٹینشن میں. تو ایسے بھی کیس ہیں, لیکن ہر طرف دونوں پہ ظلم ہوتا ہے, کبھی عورتوں پہ ہوتا ہے کبھی آدمیوں پہ ہوتا ہے. دیندار آدمی ظلم نہیں کرتے. اگر وہ ظلم کر بھی رہے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بے دین لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, دیندار آدمی تو اللہ سے ڈرتا ہے بھائی, وہ کیوں ظلم کرے گا. بے دین لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ظلم. اور واقعات بھی ہمارے سامنے, ایک کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا کہ یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں سب نہیں بھائی,
وہ کینیڈا کی کونسل میں ہے, یونین کونسل میں, جن کا کام ہے میاں بیوی میں جوڑ ووڑ پیدا کرنا, اس کونسل میں ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایسے کیس آتے ہیں کہ مرد اتنا مارتے ہیں عورتوں کو جانوروں کی طرح, حالانکہ وہاں تو لا ہے, فوراً جیل ہو جاتی ہے. کہہ رہے ایک آدمی نے بیوی کو مارا, اور کہتے ہیں زیادہ تر مارنے کے کیس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. میاں صاحب ڈرنک کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, پھر دماغ ان کا ہو جاتا ہے ٹن, اور پھر طبیعت سے بیویوں کو کیا کرتے ہیں, کوٹتے ہیں. شراب میں پتہ نہیں چلتا کہ اندر ہو جاؤں گا, جب تھانے سے ہو کر آتے ہیں پھر اور مارتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ مجھے تھانے کیوں بھجوایا, پھر وہ غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں. تو میں نے کہا پھر بیوی دوبارہ تھانے بھجوا دے. کہہ رہے وہ پھر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. میں نے کہا لے طلاق. کہہ رہے پھر طلاق کے بعد بچوں کے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, والدین نے دروازے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ان لوگوں کو کون سمجھائے بھائی. تو ایسی خواتین سے ہی ہم کہتے ہیں آپ شادی سے پہلے دیکھ تو لیتی کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. یہاں خواتین کہتی ہیں رشتے نہیں ہیں آج کل. بھائی کسی دیندار کی تیسری, دوسری, چوتھی بیوی بن جانا کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. بات گھوم کے یہیں آئے گی دوبارہ. تو کیا کریں, آ رہی ہے بات. چلو دیندار نہیں تو کم از کم ایک سمجھدار تو ہو نا. اور دیندار کا مطلب صرف ٹوپی داڑھی پگڑی نہیں ہے, یہ بہت بڑی بھول ہے. وہ کہتے ہیں ٹوپی والا تھا, تو ٹوپی والے بہت سے ٹوپیاں کرانے والے ہوتے ہیں. وہ ایک ٹوپی انہوں نے اپنے سر پہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. دیندار کا مطلب واقعی دیندار ہو. صرف دیندار کا مطلب نماز داڑھی دیکھ لی تو یہ اتنا کافی نہیں ہے. خاندان دیکھا جائے گا اس کا. تو اگر کوئی اچھے خاندان کا آدمی ہے, سمجھ رہے ہو, دیکھو اس کو ٹیسٹ کرو, چیک کرو, اس کے گھریلو حالات جا کے معلوم کرو, پتہ چلے کہ بھائی سمجھدار آدمی ہے. تو ایسے سمجھدار آدمی کی دوسری, تیسری یا چوتھی بن جانا ایک مکھنچو کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. میں نے جو کتاب لکھی نا 4 شادیوں والی, اس میں جرمنی کی خاتون کا حوالہ دیا ہے. جرمنی میں اس پہ پہلے 100 سال پہلے بڑی مہم چلائی تھی خواتین نے. جب خواتین کے لیے اچھے لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا, جرمنی میں ایسا ہوا تھا نا, وہ شراب کباب بہت عام ہو گئی, وہاں کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو خواتین جو عزت دار, وہ بڑی پریشان ہوئی عزت دار خواتین کہ یار ہم تو دوستی نہیں, ہمیں تو شوہر میاں چاہیے. تو میاں مارکیٹ میں تھے ہی نہیں اتنے اچھے میاں. بھائی اچھے میاں جو شراب سے بچتے ہوں اور یہ سب ڈرگس وغیرہ سے بچتے ہیں, وہ مارکیٹ میں آج بھی جرمنی میں شراب سے بچنے والے تو بہت تھوڑے ہوں گے نا. تو ان خاتون نے جلوس نکالا, جیسے ہمارے یہاں یہ آزادی مارچ ہو رہا ہے, اس میں انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ ایک ذمہ دار آدمی کی میں 10ویں بیوی بننا قبول کر لوں گی, اور ایک نااہل کی اکلوتی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں, لہذا مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دیجیے. یہ جرمنی میں ریلیاں نکلی ہیں. تو اگر یہ خواتین دھرنا دیتی کہ آج کل لڑکیوں کے لیے اچھے مرد مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, تو حکومت اجازت دے کہ اگر ہمیں کوئی بندہ اچھا لگے, ٹیسٹ ہم خود کریں گے کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے, اچھا لگے اور پہلے سے میرڈ ہو, تو وہ مرد ہم سے بھی شادی کر کے حقوق ادا کرے. اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہ ہو, تاکہ ایک اچھے آدمی پر ایک عورت قبضہ نہ کر سکے. تو یہ بات ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں خواتین کے حقوق کی. واقعی اس میں عورت کو آسانی ہوتی. بھائی تم چاہو تو کسی, تمہیں تھوڑی کو زبردستی مجبور کر رہا ہے کہ دوسری بیوی بنو. تمہیں کوئی پہلی میں اچھا مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک خاتون نے کہا میں نے بڑی اللہ سے دعائیں مانگی, یا اللہ مجھے کوئی دیندار آدمی دے دے. دیندار آدمی دے رہے, اور مجھے یہ وہ ساری کوالٹی ایک رشتہ آیا اس میں پائی جاتی تھی, مگر وہ دوسری کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ خاتون کہنے لگی اللہ میاں نے یہ دعا تو میری قبول کی ہے, لیکن یہ عجیب سی قسم کی قبول ہو گئی ہے. تو میں نے کہا وہ بھائی دیکھو, میں نے کہا اللہ میاں نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہوگا یار بھائی اس کو کوئی اچھا سا بندہ تلاش کر کے دو. تو فرشتوں کو مارکیٹ میں ملا ہی دوسری شادی والا ہے. بھائی فرشتے کہنے لگے ہوں گے بزبان حال کہ آپ جس قسم کا بندہ چاہ رہی ہیں مارکیٹ میں کنوارے اس ٹائپ کے شارٹ چل رہے ہیں آج کل, فی الحال یہ ملا ہے, اسی پہ گزارا کرو, ورنہ اپنی کچھ کوالٹیاں کیا کرو, کم کرو. پھر اویلیبل ہیں ہول سیل کے حساب سے. وہ کہنی تھا ریلائبل بھی ہو اور دین پہ بھی چلتا ہو اور حقوق بھی ادا کرے اور محبت بھی کرے اور وہ سارے جناب وہ کوالٹیاں. تو میں نے کہا ان فرشتوں کو مارکیٹ میں کوئی شارٹ چل رہے ہیں نا مرد آج کل مارکیٹ میں, کیا کریں. تو اس طرح سے اگر وہ نعرے لگاتی نا تو بہت اچھا کام ہو جاتا. جو شادی شدہ خواتین ہیں بھائی وہ معذرت ان سے. مفتی صاحب آپ نے ایک بیان میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قرب قیامت میں واپسی کے لیے کیوں منتخب کیا, اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ بڑی لمبا جواب ہے اس کا, پھر بعد میں. اللہ نے حضرت عیسیٰ ہی کو منتخب کیوں کیا ہے قرب قیامت کے لیے, کسی اور پیغمبر کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ مفتی صاحب کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں. کون سی کبیرہ گناہ؟ سود کھانا, جان کر نماز چھوڑنا, والدین کو ستانا اور وراثت کھا جانا بہنوں کی, اور شراب پینا, زنا کرنا, یہ بڑے بڑے کبائر ہیں. میرے بھائی کو کسی نے بتایا کہ ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ قرآن مجید میں سے بال, یہ بہت لوگ خواب سنا رہے ہیں قرآن سے بال نکل رہے ہیں,
فضول چیز ہے یہ, بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مفتی صاحب اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں نیکی کرے تو وہ نیکی قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے. ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. خواتین کا تراویح کا انتظام گھر پر کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. تکمیل قرآن کے بعد کھانے کا انتظام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہائے مسجدوں میں تو نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر میں کوئی ویسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن بہت زیادہ تو کھانا کھلا دے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. قاری کو ہدیہ دینا, فیس دینا, قاری کو اجرت دینا تو بالکل حرام ہے. پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تراویح پڑھائیں گے تو اس کے اتنے پیسے, یہ جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہی کوئی قاری کو ہدیہ دے دے اور قاری لالچی بھی نہ ہو, ہدیے کے چکر میں نماز پڑھا رہا ہے, تو ہدیہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی وقت دے سکتا ہے. چیک کریں پہلے قاری کو کہ یہ لالچی تو نہیں ہے. وہ میں نے ایک بیان میں چیک کرنے کا طریقہ بتایا. اس کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں تراویح پڑھانے میں کچھ نہیں ملتا, تو کہے گا پھر کیوں پڑھاؤں, تو بولے صرف ثواب ملتا ہے. ہمارے یہاں جب آپ تراویح پڑھائیں گے تو آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پھر بھی اگر پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. مفتی صاحب جمیل کیا لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں میں شعور بیدار کریں آخر الزماں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, جو آخری دور میں جنگوں کا سلسلہ ہے, دجال اور اس کے فتنوں سے متعلق بات کریں. آج کے دور میں علماء نے اس پر بہت بات کم کر دی ہے, جبکہ یہ وقت ہے کہ لوگوں میں اس کا شعور بیدار کیا جائے. بھائی دجال تو آئے گا, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آج کل دجال کے نام پہ دجل بہت ہو رہا ہے. دجال کو کیش کرا رہے ہیں لوگ آج کل, جہاں اپنا کوئی مسئلہ ہو ادھر دجال پہ فٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر, اور کوئی بھی مسئلہ اپنا کوئی نظریہ پروموٹ کرنا ہو تو حدیث کا سہارا لے کے اس پہ چسپا کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ حدیث اس بارے میں نہیں ہوتی. جو بھی خراسان سے اس کا کچھ ارادہ ہوگا کچھ کرنے کا تو خراسان والی حدیثیں اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دے گا, لوگ ایمان لے آتے ہیں. کسی پہ بھی فتویٰ لگا کے مارنا ہو تو وہ دجال, بولو دجال آنے والا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آئے گا, وہ بندہ کیا ہے, دجال ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کل لوگ اس میں حدیث کو غلط انطباق بہت کر رہے ہیں. تقلید صرف ایک امام کی کیوں جاتی ہے؟ جمعے میں نے اس میں بہت ڈیٹیل میں بیان کی ہے. کیا مرنے کے بعد روح گھر آتی ہے؟ جیسے مجھے بالکل بھی نہیں آتی روح. اس طرح میرے پچھلے ہفتے دوست نے دادی کی قبر پر گیا تو جب واپس ہوا تو اس نے بولا کہ میرے دادا کی قبر پر سے بھی حاضری دے دو, ورنہ وہ بولیں گے کہ تو قبرستان آیا اور میرے پاس نہیں آیا. دادی خواب میں آئی ہیں اور ان سے بول رہی ہیں کہ تم میری قبر پر آئے, دادا کی قبر پہ نہیں گئے, وہ اعتراض کریں گے. خاندانی دادی ہے بھائی, اپنے میاں کا مرنے کے بعد بھی انہوں نے خیال نہیں چھوڑا. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے میرے دادا کا انتقال ہو گیا, قبر کی جگہ نہیں مل رہی, تو کیا دادی ہی کی قبر میں دفنا دیں؟ مجھے کہ میں نے کہا دادا پہ ترس کھاؤ یار. میں نے کہا وہاں تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے یار. میں نے کہا تھوڑا سائڈ میں دفنا دو ادھر کنارے پہ, بالکل اسی قبر میں. دادا بولیں گے یار یہ کیا مذاق ہے یار. تو سمجھ رہے ہیں, خواب ہے چلے جائیں, دادا کی اچھی بات ہے, دادی کی قبر پہ گئے تو دادا کی قبر پہ بھی جائیں نا. واقعی سچا خواب بھی ہو سکتا ہے, خواب میں امکان تو ہوتا ہے کہ دادی بہت ہی واقعی نیک تھیں, ان کو خیال ہوا کہ یار ایسا کرو گے تو کون آئے گا بھائی, جاؤ دادا کی قبر. اب ٹرائی مارو, ایک دن دادا کی قبر پہ جاؤ, پھر اگلے دن دادی پہ نہ جانا, پھر دیکھو دادا بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اس سے پتہ چل جائے گا دادا کتنے خاندانی تھے. کیا خیال؟ اگر دادا نہیں آئے خواب میں تو فالٹ کہاں تھا؟ دادا میں تھا کہ یار وہ تو اتنا خیال کر رہی ہے اور آپ خیال نہیں کر رہے. تو دادی نے تو اپنا غیرت مند ہونا ثابت کر دیا. اب دادا کے امتحان کے لیے آپ ایک ٹرائی اور کرو. میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ دادا نہیں آئیں گے. بہت کم ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن میں دونوں میں آپس میں محبت ہو, اکثر ایک ہی میں ہوتی ہے, دوسرا لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا. تو بہت ایسے کامیاب بہت کم ہوتے ہیں جن میں دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. تو گزارا چلا رہے ہیں آج کل, تو جو جوڑے جتنے بھی ہیں نا گزارا چلا رہے ہیں. بندروں کی تجارت جائز ہے یا نہیں یہ بھی بتا دیں. کہ بندر کی تجارت اگر کوئی قوم بندر کھاتی ہے تو کھانے کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے, ویسے بندر کی تجارت پالنے کے لیے جائز ہے. سانپ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے, گدھ سانپ سب کا. صرف سور نہیں بیچ سکتے, باقی ہر جانور بیچ سکتے ہیں, بشرطے کہ جس کو بیچنے وہ اس کو غلط کھانے کے لیے نہ لے جاؤ. کتے جیسے کھانے کے لیے کوئی لے کے جا رہا ہے. قرآن حدیث سے ثابت کرنے کے مخلوط ماحول میں جانا گناہ ہے. بھائی برائی, ہر وہ چیز جو برائی کو پروموٹ کرتی ہے وہ گناہ ہے. مسجدوں میں جب خواتین آیا کرتی تھیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں پردے میں, ان کو مردوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو جب عبادت میں اجازت نہیں ہے, جہاں سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ایک عام ماحول میں کہاں سے اجازت ہوگی جہاں ہے ہی بے حیائی. شادیوں میں آپ دیکھو نا کیسے خواتین کے لباس ہوتے ہیں بیہودہ, اس میں آپ نے مخلوط کر دیا.
علماء کہتے ہیں کسی ایک فقہ پر چلنا چاہیے. سوال یہ اگر کچھ اپنی آسانی کے لیے کسی مسئلے میں دوسرا فقہ پر عمل کرتا ہے تو اصل تو اسلام ہی کو فالو کر رہا ہے نہ کہ آسانی کے لیے. وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے تو اس مسئلے کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ بھی تو اسلام ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ اسلام کو نہیں اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہے. اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ صرف خواہشات کے لیے مسلک بدلنا جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ایک شخص کی بیوی کسی بات پر ناراض ہوئی اور گھر سے باہر نکل کر تنہائی میں اس نے زبان سے کہا یار ختم کرتے ہیں بس تعلق, یعنی تعلق ختم کرنے کی نیت سے کہا, مگر اس کا مطلب مستقبل میں تعلق ختم کرنے کا تھا. کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بھائی اس بیوی تو طلاق دے بھی دے تو نہیں ہوتی. تو مرد اگر کہے گا کہ تعلق ختم کر دیا تو نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہوگی, طلاق کی نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو صبح شام لوگ کہتے رہتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ تعلق ختم کر دیا میں نے بس, تو وہ پھر دوبارہ جوڑ لیتے ہیں تعلق. تو بھائی نہیں رہ سکتے نا, پھڈے کب تک کریں گے؟ تو پھر دوبارہ تو طلاق کی نیت سے الفاظ کہیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کیا موبائل کے کیمرے میں بھی تصویر کھینچنے سے عذاب قبر؟ نہیں بھائی, تصویر جو حرام ہے ڈیجیٹل تو تصویر ہے ہی نہیں ہے, نبی کے دور میں تھی نہیں, اور اس پر وہ تصویر کے احکام جاری نہیں ہوتے. اس پہ بہت دلائل سے بیان کر چکا ہوں میں. کیا یوٹیوب کی معلوماتی ویڈیو پر بیک گراؤنڈ میں میوزک لگانا جائز ہے, اور کیا اس سے یوٹیوب کی آمدنی پہ اثر پڑے گا؟ آمدنی پہ تو جائز ہوگی, کیونکہ آمدنی اس میوزک کی نہیں مل رہی ہے آپ کو, آمدنی تو یا تو ایڈورٹائز کی مل رہی ہے, اسی کی مل رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے, اور تو کسی چیز. اور ایڈورٹائز اگر بذات خود کسی جائز چیز کا ہے تو اس کی ارننگ بھی جائز ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جو ایڈورٹائز سے پیسے آتے ہیں اس میں 10% صدقہ کر دیا کریں, کہ اس میں کچھ بے حیائی کا عنصر بھی بسا اوقات شامل ہو جاتا. تو احتیاط اسی میں ہے کہ 10% صدقہ کر دیں. باقی جو بیک گراؤنڈ کا میوزک ہوتا ہے وہ والا میوزک نہیں ہوتا جس سے انسان کے منفی جذبات بھڑکتے ہوں اور ناچنے گانے کا دل چاہتا ہو. تو اس میوزک کو ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس طرح کا حرام نہیں کہہ سکتے جیسے گانے بجانے کا میوزک ہوتا ہے. میں بھی سی لگا کر پیسے جمع کیا تھا, لاکھ سے اوپر پیسے ہیں, مگر وہ پیسے بیٹے مکان بنانے کے جمع, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ کیش رقم چاہے مکان بنانے کے لیے رکھی ہو اس پہ زکوٰۃ بہرحال فرض ہوتی ہے. لڑکوں کے لیے نائٹ کریم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا کریم ہے یار؟ لڑکے کریم استعمال ہی نہ کریں بھائی, نہ ڈے نہ نائٹ, حقیقت ہے, نہ ڈے کی کریم نہ نائٹ. آپ کریم استعمال کریں اگر سردیوں سے منہ پھٹ گیا ہے آپ کا, اس کے لیے تو کریم استعمال. مردوں پہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. مرد آدمی تو مرد میں مردانہ وجاہت ہونی چاہیے, آواز میں گرج ہو, سمجھ رہے ہیں, چال میں اس کی مضبوطی ہو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا, وہ جو بزرگ کی بیٹیاں تھیں نا جو موسیٰ علیہ السلام نے جن کو پانی پلایا, تو حضرت موسیٰ جب وہاں گئے تو ان بیٹیوں نے کہا کہ یہ ان کو ملازم رکھ لیں, یہ طاقتور بھی ہیں اور شریف بھی ہیں, امین بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, میں آپ کو داماد بنانا چاہتا ہوں, بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی صحت مند بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے, میری بیٹیوں پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھی. تو یہ دو چیزیں عورت چاہتی ہے آدمی میں, ایک صحت اچھی ہونی چاہیے, اور دوسرا کیا ہے, وفادار ہو. جب شادی کرے تو بیوی سے محبت کرے, ادھر ادھر آنکھ مٹک کے بولو نا بھائی, کریموں سے بیویاں خوش, ہاں پاؤڈروں سے. ایک وہ جو تھی, وہ امریکہ میں ایک کوئی سنگر تھا, اس کا نام یاد نہیں ہے مجھے, بہت پرانا واقعہ ہے. وہ لڑکیاں اس پہ بہت مرتی تھیں کہ ہماری شادی ہو جائے. جب ایک خاتون کی شادی ہوئی نا تو لڑکیاں بہت رش کیا, یار تم بڑی خوش قسمت ہو, اتنے بڑے سنگر سے شادی ہوئی. تھوڑے دنوں میں اس لڑکی نے طلاق لے لی اس سے. یہ ہم جب اسکول میں 8ویں 9ویں میں تھے اس وقت کیا یہ واقعہ ہے, اس وقت یعنی ہم نے سنا تھا واقعہ یہ. اب تھا کب کا واللہ عالم, یعنی دوستوں میں یہ مشہور تھا کہ وہ بڑا گلوکار ہے, اس کی سنگر ہے, اس کی وائف نے طلاق لے لی. طلاق کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا جتنی دیر میں میک اپ کرتی ہوں نا اس سے زیادہ دیر یہ بیٹھا ہوتا ہے شیشے کے سامنے. تو مجھے اس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہے, زنانہ پن. عورت کو بندہ چاہیے بھائی اپنے جیسا شیشے کے سامنے بیٹھنے والا, کہ ہر وقت بیٹھ کے نا لپائی پتائی میں. جو عورت ہوگی واقعی اگر اسی کی فطرت چینج ہو گئی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو عورت کو اس طرح کے آدمی اچھے نہیں لگتے کہ جو میک اپ میں لگے رہیں, ٹھیک ہے نا, بس جاؤ نہاؤ, جب اچھے کہیں شادی میں جانا ہو, بلکہ میں کہوں دولہا بھی بننا ہو, جاؤ ڈیٹول سے نہا لو اس دن, ویسے عام صابن سے نہاتے تھے اس دن ڈیٹول سے نہا لو بھائی, زیادہ جراثیم مر جائیں گے بالکل ہی. ہاں شیمپو سر میں لگا لو بس کافی ہے, نہا دھو کے بس چمک گیا کافی ہے. کوئی کریم کوئی یہ چیزیں آدمیوں پہ سوٹ, میک اپ ویک اپ اچھا نہیں لگتا. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں, مردوں کے کام یہ ہے نہیں, اور اس سے نسوانیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر, آپ کا سکون خراب ہوتا ہے. اور اگر ایسا میک اپ کر رہے ہو جو بالکل ہی عورت پن جھلک رہا ہے تو پھر تو لعنت ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثۃ من الرجال,
ان مردوں پہ اللہ کی لعنت جو ہجڑے قسم کے ہوتے ہیں, جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے مرد کو ایسا فیشن جو بالکل عورت جیسا نظر آنے لگے, یہ اچھا کام نہیں ہے. تو مرد آدمی ہی اچھا لگتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو اپنی بیگم سے جا کے پوچھ لیں, وہ بتائے گی ہاں بھائی مجھے. آپ کسی دن شیشے کے سامنے بیٹھے نا, زیادہ کریمی لپائی پتائی کریں, بیگم خود تانے دے گی آپ. تو بھائی بگ ایپل کا استعمال جائز ہے کیا؟ اس میں الکوہل ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا بھائی, آپ بتائیں گے اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کاغذات میں ملٹی نیشنل, میں حضرت کو کاغذات لکھا ہوا ہے. حضرت میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں لوگوں کے ڈیزائن بناتا ہوں جس میں آپ کے نام کا لوگو یوٹیوب پر چلانا ہے, جس میں مختلف طرح کی کمپنیاں کا کام آتا ہے, جیسے کہ انشورنس کمپنی, بینک, فلم اسٹوڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے وغیرہ. میرے لیے کام کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی, لوگو بنانا تو جائز ہے, فلموں کے لیے تو نہ بنائیں لوگو, باقی چیزوں کے لیے جائز, کام کے لیے جائز ہے. یہ پھر بعد میں آپ ڈیٹیل میں پوچھیں, مجھے اس کی پوری تفصیل جب تک سامنے نہیں آئے گی میں جواب نہیں دے سکتا. دیکھیں مسئلہ پوچھنا ہو نا ڈیٹیل میں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, دارالافتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی, اس ایڈریس پہ خط لکھیں. چاہے مجھ سے پوچھنا چاہتے تو بے شک میرے نام پہ لکھ دیں, پراپر کام میں وہاں کرتا ہوں. ایسے مجھے لوگ پکڑا کے چلے جاتے ہیں لفافے, پھر وہ گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر. تو پراپر کسی سوال کا آنسر چاہیے آپ کو, اور اس میں مدلل جواب ہوتا ہے ہمارا, بہت دلائل سے قرآن و حدیث کے حوالے بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں آپ کو جواب چاہیے تو دارالافتاء جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی, اس ایڈریس پہ آپ ریٹرن میں سوال لکھ کے پوسٹ کر دیں, ای میل نہیں, اور اپنے ہی لفافے میں جوابی لفافہ بھی ڈال دیں, اور جوابی لفافے پر اپنے مبارک ہاتھوں سے خود ایڈریس ڈال دیں, تاکہ وہاں مفتیان کرام کا کام کیا ہو جائے, آسان. وہاں جب جواب جائے گا تو بس بعض دفعہ میں جواب لکھ دیتا ہوں, بعض دفعہ دوسرے علماء سارے, اور پھر اس کو 2 بڑے مفتی, سینئر مفتی چیک کرتے ہیں, 2 بڑے مفتیوں کے اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں, پھر جامعۃ الرشید کی اسٹیمپ لگتی ہے. وہ جواب بہت ایک ذمہ دارانہ جواب ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ کہیں بھی آپ دکھا سکتے ہیں, وہ عدالت میں بھی مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھنے کا طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی مجھ سے کا مطلب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو جامعۃ الرشید سے پوچھ رہے ہیں, ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وہاں بھی کام کروں اور یہاں اخپل طریقے سے بھی آپ کے لے کے بیٹھا ہے, میں سارا دن یہی کرتا رہوں گا اور تو کوئی کام نہیں ہوگا. تو وہاں بھیج دیا کریں. بعض لوگ اس پہ مصر ہوتے ہیں مفتی صاحب یعنی مجھے اس کو جواب لکھوانا ہے, تو اس پہ پھر میرا نام لکھ دیں اوپر, سمجھ رہے ہیں. تو وہ پھر ہم دیکھ لیں گے, ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم جواب لکھ دیں گے, نہیں تو جس کے پاس ٹائم ہوگا اس سے لکھوا کے اور بتا دوں گا بھائی فون پہ. میں بھی متفق ہوں اس جواب سے. آم کھانے سے مطلب ہے نا, پیڑ گرنے سے مطلب تو نہیں ہونا چاہیے نا. کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے, غسل دے سکتا ہے؟ شوہر بیوی کو فقہ حنفی میں غسل نہیں دے سکتا, اس کے دلائل کسی اور وقت میں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی کی روایت پیش کرتے ہیں, اس سے تو ثابت ہوتا ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس کے جوابات بہت مضبوط جوابات ہیں حناف کے پاس. اچھا بھائی, قبر میں اتار سکتا ہے بالکل. ذوحان نام رکھنا کیسا ہے؟ اس پتہ نہیں کیسا ہے, اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے, پہلی دفعہ سنا ہے. میں آپ کی پرتکلف دعوت کرنا چاہتا ہوں بما اہل و عیال بشمول تمام بیویاں. تو پھر جب سب کو لے کر آؤں گا تو پھر ایک اچھا سا ہیلمٹ پہلے سے میرے لیے تیار رکھ. میں ساری ازواج کو اکٹھا اکثر لے کے نہیں آتا. ایک تو لوگ لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, آپ لوگ ایسے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, گھر والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کا اچھا ٹھیک ہے نہیں بیٹھتے آرام سے, مارنا دھاڑ شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ خود لڑواتے ہیں لوگ, خواتین, یعنی میں نے بتایا نا فائر بریگیڈیئر کے علاوہ ہر عملے میں خواتین, تو وہ خود بعض دفعہ لڑوانے کی سب تو نہیں ہوتی جو بیان کے علاوہ بات ہو رہی ہے. تو بھائی میں دعوتوں کا ٹائم نہیں ہے, اصل بات یہ ہے دعوتیں قبول کرنا میں نے بالکل چھوڑ دی ہیں. مارکیٹ سے ٹائم کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا. جس نے کھلانا ہے ادھر ہی گھر میں لا کے دے دے بھائی, اپنا نام لکھ دے, فون پہ شکریہ ادا کر دوں گا میں اس کا. میں نے 8 لاکھ کی رقم قرضے کی صورت میں 2017 میں لی تھی, اور یہ طے ہوئے 2 سال کے ویسے میں ادا کر جائے گی. سونے میں 2 سال کے اندر 2 لاکھ ادا کرتی اور بقیہ 6 لاکھ. 8 لاکھ کی رقم قرضے کی صورت میں لی تھی, طے ہوا تھا کہ 2 سال میں ادا کی جائے گی, اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ مکمل ادا نہ ہونے کی صورت میں بقیہ رقم سونے میں لکھ لیا جائے گا. غلط, بالکل جائز نہیں ہے. یا تو آپ سونے ہی کی صورت میں قرضہ لیتے, پھر سونا واجب ہوتا.
کیش رقم جب لیے تو وہی اماؤنٹ دینا پڑے گا. ہاں جب اماؤنٹ دینے کا وقت آئے تو پھر جو قرضہ واپس لے رہا ہے اس کی پرمیشن سے اس کو سونے میں تبدیل کر کے عین اس ٹائم پہ دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ راضی ہوگا اور آپ بھی راضی ہوگے. پہلے سے یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے. دیکھو قرضہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کرنسی تو ڈی ویلیو ہو رہی ہے, تو آپ کو ڈر ہے کہ یہ جب پتہ نہیں 1 سال 2 سال کے بعد دے تو کرنسی, تو قرضہ سونے میں دیا کرو نا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو گولڈ کی شکل میں. جب بھی قرضہ دو کسی کو, بھائی 1 تولے سونا دے رہا ہوں آپ کو, مجھے 10 سال کے بعد بھی چاہیے تو 1 تولے سونا چاہیے. پھر جب وہ 1 تولے سونے کی ادائیگی کا وقت آئے تو پھر اس وقت سونے کی جو ویلیو چل رہی ہو نا وہ بے شک کرنسی میں لے لو. سمجھ رہے؟ تو قرضہ جس چیز میں دیا جائے گا واپسی کی ادائیگی کے وقت وہی اصل معیار ہوگی. اس کی قیمت بڑھ گئی تو فائدے میں چلے گئے, گر گئی تو نقصان میں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک سیکنڈ, کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو بے تکلف ہو کے پوچھیں, کیونکہ اب پھر کافی ڈیلے ہو جائے گا نا معاملہ. ایک سوال پوچھنا جو کامن, نہیں اگلی 2 رکعتوں میں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ قرات نہیں کی جاتی. اگر کر لی تو کچھ تو بھی جائز ہے, لیکن بہتر ہے نہ کریں. سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا لازم ہے اس میں, نہیں واجب نہیں ہوگا. ہاں جائز ہے, جائز ہے. دکان سے آغا خانی کی پانی لے رہے ہیں نا, مسلمان کی دکان سے چرس لینا جائز نہیں ہے, آغا خانی کی دکان سے پانی لینا جائز ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا کس سے لے رہے ہو, کیا لے رہے ہو, اس کو فوکس کرتا ہے. زبیر, عمیر بہترین نام ہے. ہاں کوئی بات نہیں, حضرت مصعب بن عمیر تھے نا, ان کے ہاں تو وہ غریبی ہو گئی. نہیں, جو نصاب سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی وہ غریبی ہو گئی. غریبی واپس نہیں لی جا سکتی. ہوٹل والے نے اگر آپ کو غریبی غلطی سے کھلا دی تو اب یہ تھوڑی کہ یار وہ پیسے تو آپ نے, بھائی تم نے کھلائی ہے, تو آپ نے جو زکوٰۃ جتنی واجب تھی اس سے زیادہ جب دے دیے تو وہ نفلی صدقہ ہو گیا. اگلے سال اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں, نہیں قادیانیوں سے معاملات صحیح نہیں. اگر کسی کی 2 بیویاں, دونوں کے دل میں سیم محبت ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی, کسی کی 2 بیویاں ہیں تو رات میں برابری ضروری ہے. محبت غیر اختیاری چیز ہے. دونوں سے سیم محبت فرض اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنے اختیار میں ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. اور برتاؤ تو ایک جیسا ضروری ہے. اگر کھلے عام سب کو پتہ ہے تو پھر اس کو ہٹا دینا چاہیے. چند لوگوں کو معلوم ہے تو اس کو ذلیل کرنا تو اجازت نہیں ہے اس کے گناہ کو, لیکن کسی اور طریقے سے اس کو پتلی گلی سے نکالیں وہاں سے, کیونکہ وہ بس کچھ کریں ان کو پتلی گلی سے نکالیں وہاں سے. عمیر نام جائز ہے. حمیر, ہاں تو حمیر گدھے کو بولتے ہیں, حمیر تو صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں لگتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہہ رہے لڑکی ہے لیکن وہ گرین چینل والی ہے, تھوڑا سا گرین شیڈ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے یار کر لو. تھوڑا سا آپ وائٹ, تھوڑا سا وہ گرین, ایک نیا فرقہ وجود میں آئے گا. دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کم سے کم اتنا بیچنا ہے, اس سے زیادہ پہ آپ کا پروفٹ ہوگا. یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ, لیکن ہاں وہ صحیح ہے. زندگی میں 1 آدھ دفعہ کبھی پردے میں مکمل تو گنجائش ہے, ویسے نہیں جائز.